پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں برسر کار ہیں اور سیاسی اعتبار سے کسی اہمیت کی حامل بھی ہیں، ان میں سے ایک جماعت وہ ہے کہ جو پاکستان کے قیام کی شدت سے مخالف تھی، اور پاکستان میں جو ان کے وارث ہیں ان میں سے اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو گاہ بگاہ یہ الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں کہ ہم قیام پاکستان کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ وہ لوگ کہ جو کسی وجہ سے اس رائے کے حامل ہوں یا ہو گئے ہوں کہ پاکستان کے وجود میں آنا غلط تھا اور اسے ختم ہو جانا چاہیے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کچھ چھوکروں نے ایجاد کر لیا تھا، یہ کچھ سنجیدہ بات نہیں تھی اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں میرے نزدیک کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر دو ملک دنیا میں قائم ہوئے ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل۔ اگرچہ میرے نزدیک اسرائیل کے بارے میں بات غلط ہے، صحیح صرف پاکستان کے بارے میں، وہ میں بعد میں عرض کروں۔ ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے مشرقی پاکستان کے نام کی قیمت دو دھیلا بھی نہیں سمجھی کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں بعد آیا محبت سے اور اٹھا کر غرق کر دیا، جبکہ کسی جرمنی نے اپنا نام چھوڑنا پسند نہیں کیا، کسی یمن نے کوئی نیا نام اختیار کرنا نہیں پسند کیا، کوئی کوریا نہیں کر رہا، کوئی ویتنام نہیں کر رہا۔ تو ہسٹوریکل سینکٹیٹی جو ہے پاکستان کے نام کو حاصل نہیں۔ دو مرتبہ جرمنی تباہ ہوا، برباد ہوا اس صدی کے دوران، چند سال لیتا ہے دوبارہ کھڑا ہو کر برابر گلدے سے کندھا ملا کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہودی مذہب نسلی ہے، اسرائیل نسل کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ زائنزم ایک نسلی تحریک تھی، اس نسلی تحریک کے نتیجے میں اسرائیل قائم ہوا ہے۔ روئے ارضی کی سب سے بڑی ریشسٹ ریاست اسرائیل ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ دوسروں کو مورد الزام بنا کر انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اور ساؤتھ افریقہ ہی سمجھا جاتا تھا کہ وہاں جو اپارتھائڈ ہے اور وہ ریشیل ہے، سب سے بڑی ریشیل تو یہ ہے۔ میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ پاکستانی قوم پرستی نام کی کوئی شے نہ آج تک وجود میں آئی ہے، نہ قیامت تک وجود میں آ سکتی۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اگر وطن کو کوئی بھی حیثیت حاصل ہے قومیت میں، تو ایک سندھی کے لیے سندھ کا وطن ہونا زیادہ اس کے ذہن سے قریب ہے بنسبت پاکستان کے۔ سندھی جب کہتا موجو سندھڑی، اوہو، اس کے روئے روئے سے ایک چاشنی، ایک محبت، میرا پیارا سندھ، موجو سندھڑی۔ جب اللہ سے کوئی وعدہ کیا جائے تو اللہ موقع دیتا ہے کہ اس کو پورا کر کے دکھاؤ۔ مجھے تو یاد ہے جب ہم نے دعائیں مانگی تھی، میں ہائی اسکول کا طالب علم تھا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا جنرل سیکرٹری تھا، جو دعائیں ہم مانگتے تھے جمعوں کے اجتماعات میں اور عیدین کے اندر اجتماعات میں، اے اللہ ہمیں پاکستان دے، انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، تیرے دین کا بول بالا کریں، تیرے نبی کا نظام قائم کریں گے۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ میرے نزدیک یہ ہلاکت تھی۔ گاندھی نے کہا کہ میری لاش پر بنے گا پاکستان، اس کے لیے ہلاکت تھی، اس کے لیے موت تھی۔ اکھنڈ بھارت، ابھی تک ان کا ذہن اسے تسلیم نہیں کر سکا پاکستان۔ وہ قانوناً تسلیم کریں تو کریں، وہ علیحدہ بات ہے، انٹرنیشنل فورم پہ جو بھی بات کریں، لیکن دل ان کا قتل نہیں مانے گا۔ جب بھی موقع ملے گا انہوں نے اس پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ اکھنڈ بھارت، ان کی بھارت ماتا ہے، بھارت ماتا، اس کے ٹکڑے کرائے۔ یہ پاکستان ایک خالص معجزے کے طور پر وجود میں آیا۔ 48 میں مطالبہ، 12 مارچ 1949 قرارداد مقاصد، میں اسے معجزہ نمبر 2 قرار دیتا ہوں۔ اس نے اصل میں ہمارے ہاں داخلی غلطی ہے، یہ اصل اس پر جو پلے کیا ہے وہ ہے بیرونی عناصر۔ اب یہ بیرونی عناصر کون سے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ ایک شے کا نام ہے، حقیقت میں ان سب سے بالا تر دنیا میں ایک ایول فورس ہے، اور وہ یہودیوں اور خاص طور پر ان کی صہیونیت کی جو لابی ہے اس کی فورس۔
اس وقت تاریخ انسانی جدھر جا رہی ہے، دو پتنگوں کا ٹکراؤ ہے، آپس میں پیچا ہے۔ سابقہ امت مسلمہ یہود جو ڈپوز کر دیے گئے 1400 برس قبل، ان کا قبلہ ختم کر کے، منسوخ کر کے ایک نئے قبلے کے گرد نئی امت بنائی، اور اس کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ 20ویں صدی کے شروع سے یہ پیچا جو پڑا ہوا ہے ان دو امتوں کا، یہ دو پتنگیں لڑ رہی ہیں اور بہت خطرناک اس کے دور سامنے آنے والی ہیں۔ لیکن وہ آرڈر آف الومیناٹی سے بات شروع ہوئی، پھر ایلڈرز آف دی زائن سے بات شروع ہوئی، پھر زائنسٹ تحریک، پھر اعلان بالفور 1897 اور 1917، 20 برس کے اندر اندر اعلان بالفور آ گیا، اور اس کا جو نقشہ تھا وہ علامہ اقبال دیکھ آئے تھے۔ 1905 سے 1908 تک رہے تھے یورپ میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین اور محترم مہمانان گرامی، مجھے آج اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ میرے لیے یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ گزشتہ 15-20 سال کے دوران پاکستان میں جب بھی کبھی خاص طور پر بار ایسوسیشنز میں خطاب کا موقع ملا، میں نے اسی عنوان کو اپنا موضوع بنایا، اور اب سے کوئی 12.25 سال قبل 2 اگست سن 85 کو باپنا آڈیٹوریم کے اس سے بھی زیادہ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہال میں میں نے 3 گھنٹے اس موضوع پر گفتگو کی تھی۔ پھر اس پر بحمد اللہ میری ایک تالیف استحکام پاکستان کے نام سے موجود ہے، لیکن اب حال ہی میں کچھ اور چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ از سر نو اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ وہ چیزیں یہ ہے کہ گولڈن جوبلی کے حوالے سے، اس سے قطع نظر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ گولڈن جوبلی جو پاکستان کی ہم نے منائی ہے یا منا رہے ہیں، یہ کون سے پاکستان کی ہے؟ جو پاکستان سن 47 میں قائم ہوا تھا وہ اب موجود نہیں ہے۔ بہرحال میرے نزدیک پھر بھی بہت غنیمت ہے کہ ابھی یہ پاکستان موجود ہے، اس اعتبار سے بھی کہ قائد اعظم نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ یہی تھا۔ 1930 کے خطبے میں انہوں نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں لازماً، اور اسے انہوں نے ڈیسٹنی سے تعبیر کیا تھا، ان ایٹ لیسٹ دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ وہ پاکستان بحمداللہ موجود ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں عرض کروں گا، بر عظیم پاک و ہند میں جو پہلا پاکستان تقریباً 1000 برس قبل قائم ہوا تھا وہ بھی ابھی موجود ہے۔ تاہم اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، علامہ اقبال نے تو صرف اس مغربی پاکستان کی پیشن گوئی کی تھی، ہمیں نافل تلق کے درجے میں مشرقی پاکستان بھی جو عطا کیا تھا، اگرچہ اب اس کا عنوان مغرب مشرقی پاکستان نہیں ہے، تاہم ایک آزاد مسلمان ملک کی حیثیت سے وہ بھی دنیا میں موجود ہے۔ اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس گولڈن جوبلی کے موقع پر جو تقریبات منعقد ہوئیں، ان میں جن خیالات کا اظہار ہوا، جو مضامین شائع ہوئے، خاص طور پر اخباری کالموں میں کالم نویس حضرات کی طرف سے جو گوہر افشانیاں ہوئی ہیں، انہوں نے بہت کنفیوژن کو بڑھا دیا ہے۔ جینیسس آف پاکستان کے بارے میں کنفیوژن ہماری بدقسمتی، ہماری شامت اعمال سے مسلسل بڑھتا رہا ہے۔ اب اس گولڈن جوبلی کے موقع پر محسوس ہوا ہے کہ اس کی بھی گولڈن جوبلی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے، اور وہ کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ مجھے خاص طور پر تشویش اس اعتبار سے ہوئی کہ بعض ایسے اصحاب کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسلام پسند کے حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں،
ان کی جانب سے بھی اس قسم کے خیالات اس دور میں سامنے آئے ہیں کہ پاکستان کے قیام کا مذہب کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا۔ اسے میں کرائسس آف آئیڈینٹی سے تعبیر کر رہا ہوں، اور واقعتاً کسی قوم اور ملک کی سطح پر یہ کرائسس آف آئیڈینٹی خودکشی سے کم درجے کی شے نہیں ہے، اس لیے کہ ریشنیلے کیا ہے، پاکستان کی لیجیٹیمیسی کس درجے میں ہے، یہ قائم ہوا تو کیوں ہوا تھا، ہم ہیں تو کیوں ہیں۔ اگر انہی چیزوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس قوم یا اس ملک کی اس کی تقدیر کے بارے میں بہت سے اندیشے واقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ جو کرائسس آف آئیڈینٹی ہے، اس کی کوئی تلافی جشن منا کے نہیں کی جا سکتی۔ یوم اقبال پر دھواں دار تقریریں کرنے سے بات نہیں بنے گی، قائد اعظم کا یوم پیدائش یوم وفات منا لینے سے بات نہیں بنے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بڑے کولڈ انالیسس کے ساتھ امپیشنیٹلی اس مسئلے کو پھر سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے کہ حقیقت پھر واقع تھی کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کنفیوژن جو پیدا ہوا ہے اس میں جو بعض عوامل ہیں ان کی طرف کچھ اشارے کر دوں۔ سب سے پہلی بات جو پاکستان کے جینیسس اور اس کے قیام کے ضمن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر عامل ہے، وہ روح عصر ہے۔ ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہے پورے گلوب پر۔ یہ تہذیب تقریباً 300 برس قبل یورپ سے شروع ہوئی۔ ابھی آپ نے علامہ اقبال کا وہ شعر سنا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تاہم حضرت علامہ کی یہ پیشن گوئی ابھی صرف اہل دانش کے نزدیک تو پوری ہو رہی ہے، لیکن عام سطح پر اور بالفعل ابھی اس کے پورے ہونے کے کوئی آثار نہیں۔ اس تہذیب میں سیکولرزم، مادہ پرستی، نیشنلزم، یہ اس کے اجزاء لا ینفک کی حیثیت سے شامل ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ، پھر انہی میں سے ہمارے دانشور حضرات ہیں، انہی میں سے ہمارے ذرائع ابلاغ پر جن حضرات کا قبضہ ہے یا تسلط ہے وہ بھی انہی میں شامل ہے۔ لہذا وہ روح عصر یا جو عالمی تہذیب ہے جو پاکستان کے جینیسس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، یا یوں کہیے کہ پاکستان کا جینیسس، پاکستان کا وجود میں آنا اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ لہذا سب سے بڑا عامل تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا عامل یہ ہے کہ اگرچہ کمیونزم کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اس کی جو ایک بہن ہے نیشنلزم، بدقسمتی سے وہ ابھی پوری شدت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ موجود ہے۔ بلکہ حال ہی میں تو اندازہ یہ ہو رہا ہے، اہل دانش یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ نیشنلزم مزید تقویت حاصل کر رہا ہے، دنیا میں اس کی رعب بڑھ رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں کے بھی جو نیشنلسٹ عناصر ہیں، چاہے وہ فی الوقت بعض اسباب کی بنا پر زیر منقار زیر پر ہوں، لیکن یہ کہ ان کے اثرات ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، یہاں کی جو ذہنی فضا ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان دونوں سے بھی بڑھ کر میرے نزدیک تیسرا عامل یہ ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کے حوالے سے پاکستان کا اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ سب سے زیادہ مضبوط موقف تو ہونا چاہیے مذہبی عناصر کا، دینی عناصر کا۔ لیکن یہ بات بھی ذرا اگرچہ تلخ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بیان کر دوں، پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں برسر کار ہیں اور سیاسی اعتبار سے کسی اہمیت کی حامل بھی ہیں، ان میں سے ایک جماعت وہ ہے کہ جو پاکستان کے قیام کی شدت سے مخالف تھی۔ ان کی یہ مخالفت، جمعیت علماء ہند کی مخالفت
دیانتداری کے ساتھ تھی، ان کی رائے تھی، پرخلوص رائے تھی، ان کی نیت پر ہرگز کوئی شک مجھے نہیں، بلکہ جو شک کرتا ہے مجھے اس کی نیت پر شک ہو جاتا ہے۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ وہ شدت سے مخالف تھی، اور پاکستان میں جو ان کے وارث ہیں ان میں سے اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو گاہ بگاہ یہ الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں کہ ہم قیام پاکستان کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ یہ جماعت ایسی ہے کہ جس کا چاہے آل پاکستان لیول پر کوئی سیاسی عمل دخل زیادہ نہ ہو، لیکن پاکستان کے خاص علاقے میں جو اب نہایت اہمیت اختیار کر رہا ہے، میرے نزدیک حساس ترین علاقہ ہے پاکستان کا، افغانستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر، اس میں ظاہر بات ہے کہ اس نقطۂ نظر کے حامل جو حضرات ہیں ان کا عمل دخل خاصا ہے۔ ایک دوسری جماعت چاہے وہ سیاسی اعتبار سے اور ووٹوں کی گنتی کے اعتبار سے کوئی زیادہ اہمیت نہ رکھتی ہو، لیکن یہ کہ اس ملک کے اندر سوچنے سمجھنے والے لوگوں میں، اصحاب شعور جو حضرات اور طبقات ہیں، ان میں اس کا اثر و رسوخ ہے، اور یہ کہ پوری دنیا میں بھی وہ پاکستان کی واحد تحریک اسلامی کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کا بھی ماضی یہ ہے کہ پاکستان کے قیام سے ہلکے سے ہلکے الفاظ میں یہ کہا جائے گا اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اختلاف بھی تھا، کم سے کم یہ کہ دلچسپی کوئی نہیں تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ سن 46 کے الیکشن نے کہ جو پاکستان کے ماں کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بطن سے پاکستان کی ولادت ہوئی، اس میں انہوں نے حصہ بھی نہیں لیا، ووٹ بھی نہیں ڈالے۔ ان کی بھی نیت پر کوئی شک نہیں، بلکہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے تصور کے مطابق ایک بلند تر نسب العین کے لیے کام کر رہے تھے، اگرچہ جس انداز سے اختلاف اس وقت ظاہر ہوا اس کے بارے میں یہ رائے ہو سکتی ہے کہ اس میں تلخ انداز آ گیا، جو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ خیال کہ آپ صرف ہندوستان کے ایک کونے میں یا دو کونوں میں پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ہم جس طریقے پر عمل پیرا ہیں اگر اس کے اوپر قوم توجہ دے تو پورے ہندوستان کو دارالاسلام بنایا جا سکتا ہے، یہ ان کے پیش نظر تھا۔ اگرچہ یہ جماعت قیام پاکستان کے بعد پورے طور سے پاکستان کو نہ صرف قبول کر چکی ہے، اختیار کر چکی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس نے اس میں اسلام کے قیام کا علم جو ہے سب سے زیادہ قوت کے ساتھ اٹھایا ہے۔ لیکن ایک باریک بات یہ ہے کہ وہ جو ایک یقین ہوتا ہے، جس یقین سے کہ فکری سطح پر مخالفین پاکستان کا مقابلہ کیا جا سکے، اس ماضی کی وجہ سے وہ تیقن، وہ کنوکشن بہرحال اس جماعت کے حلقوں میں پاکستان کے لیے موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے وہ مختلف اسباب جس کی بنا پر کنفیوژن بہت بڑھا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو نسل پیدا ہی ہوئی ہے پاکستان کے بعد، اور اب ظاہر بات ہے کہ اس کا پاکستان کی اصل باغ ڈور اسی نسل کے ہاتھ میں ہے، ان کے لیے وہ حالات صرف تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کا کوئی مشاہدہ انہیں نہیں ہے، اس کا کوئی ذاتی تجربہ انہیں نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے تو میرے خیال میں وہ منطق کے عین مطابق ہے اور ہرگز خلاف قیاس نہیں ہے۔ بہرحال اس ضمن میں ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ دو باتوں پر، دو بنیادی چیزوں پر، دو بنیادی سوالات پر بہت ڈسپیشنیٹلی، پھر میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب افراد کی بھی عمر کی پختگی کی عمر 40 سال تو ہوتی ہے کم سے کم، فلما بلغ اشدہ، قرآن مجید کی روح سے بھی بلغ 40 سنۃ، پاکستان تو اب 50 برس پورے کر چکا ہے، تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ان معاملات پر ٹھنڈے دل سے غور کر سکیں، خواہ ہمیں اپنے بعض بزرگوں سے اختلاف بھی کرنا پڑے، خواہ ہمیں اپنی بعض قومی غلطیوں کا ادراک اور شعور پیدا کرنا پڑے، اعتراف کرنا پڑے، لیکن اب ہمیں میچور ہونا چاہیے کہ ہم بہت ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈا تجزیہ، ڈسپیشنیٹلی، غیر جذباتی انداز میں، وشفل تھنکنگ سے علیحدہ ہو کر دو مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک یہ کہ پاکستان کی اصل بنیاد کیا ہے، یہ کس بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اب جو یہ موجود ہے
اگر ہم پہلے سوال کو مستقبل کے مورخ کے حوالے کر بھی دیں تو اب جب کہ یہ موجود ہے تو یہ پریگمیٹک اپروچ ہوگی، بڑی پریکٹیکل اپروچ ہوگی کہ اس کے استحکام کی بنیاد کیا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ تو ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، عملی معاملہ ہے۔ ہم اس کشتی میں سوار ہیں، یہ کشتی جو ہے ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں، یہ تیرتی ہے تو ہم تیرتے ہیں۔ اگر اس ملک کو عزت حاصل ہوتی ہے تو ہمیں عزت ملتی ہے، اگر اس کی توہین و تذلیل ہوتی ہے تو ہماری ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہر فرد کے سوچنے کا معاملہ ہے کہ ماضی سے متعلق اگر اس کی رائے کچھ اور ہو بھی تو اب جب کہ وہ ملک موجود ہے اس کے حوالے سے کہ اس کے استحکام کے لیے کون سی بنیاد ہمارے پاس موجود ہے۔ تمہید میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کی میری گفتگو کے اصل مخاطب کون ہیں؟ وہ لوگ کہ جو کسی وجہ سے اس رائے کے حامل ہوں یا ہو گئے ہوں کہ پاکستان کے وجود میں آنا غلط تھا اور اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ میری اس وقت ان سے گفتگو نہیں ہے۔ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ اس وقت گفتگو ان سے جو کسی نہ کسی درجے میں کسی بھی وجہ سے پاکستان کے قیام اور بقا اور اس کے استحکام کے خواہش مند، وجہ کوئی بھی ہو، ذاتی وجہ سے ہو، قومی وجہ سے ہو، دینی وجہ سے ہو، لیکن یہ کہ اگر وہ اس کو چاہتے ہیں کہ قائم رہے اور مضبوط ہو، مستحکم ہو، اس کا وجود باوقار ہو، باعزت ہو، ان سے میری گفتگو ہے کہ ہم ان مسائل پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، اس لیے کہ بقیہ لوگوں سے گفتگو کے لیے صغرا کبرا اور ہوگا، جو قائل ہی نہیں یا جو یہ فیصلہ کر چکے ہوں کہ اسے ختم ہو جانا چاہیے معاذ اللہ، ان کے ساتھ گفتگو کسی اور انداز میں ہوگی، اس کا صغرا کبرا مختلف ہوگا۔ اب آئیے میں پہلے سوال کو لے رہا ہوں، جینیسس آف پاکستان، پاکستان کے وجود میں آنے کی بنیاد کیا ہے؟ میں صرف آپ کو ایک بریف سا ایک ریویو دے دوں کہ ایک انتہا پر تو وہ نعرہ تھا کہ جو پاکستان کی تحریک کے دوران لگا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پورا ہندوستان اس سے گونج اٹھا، 45 تا 47 2 سال۔ پھر یہ کہ پاکستان میں مذہبی جماعتیں جب میدان سیاست میں آئی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اسی نعرے کو سہارا بنایا، اسی کی بنیاد پر راگ الاپا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ 11 برس تو کم سے کم پاکستان کے ایسے بھی گزرے ہیں کہ ایوان حکومت بلکہ ایوان صدارت سے یہ نعرہ بلند ہوا ہے۔ میری مراد ضیاء الحق صاحب کا دور حکومت ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا جو نوٹ آف ڈسینٹ آیا تھا، اختلافی رائے، وہ سید حسین شہید سہروردی صاحب کی تھی کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک صرف معاشی جذبہ تھا، اس کا دین سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ سہروردی صاحب چونکہ اپنی زندگی کے آخری دور میں کچھ کنٹروورشیل شخصیت بن گئے تھے، لہذا انہیں اگر نظر انداز کر بھی دیں تو جناب نور الامین آخری وقت تک مسلم لیگی رہے، پاکستانی رہے، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ ان کا بھی ایک طویل انٹرویو چھپا تھا اردو ڈائجسٹ میں، انہوں نے بھی بات یہی کہی تھی کہ یہ اصل میں ایک معاشی مسئلہ تھا۔ اب یہ تو دو بڑے سینئر لوگوں کی بات ہے، تحریک پاکستان کے کارکنوں کی، مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے دو حضرات جو اس وقت قیام پاکستان کے وقت نوجوان ساتھیوں میں سے شمار ہوتے تھے قائد اعظم کے، میاں ممتاز محمد دولتانہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ خالص سیاسی بات تھی، اس کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر جب ان پر لیدے ہوئی تو انہوں نے کچھ جو بھی بات بنانے کی کوشش کی، اس میں عذر گناہ بدتر از گناہ، وہ پھنستے چلے گئے، اس دلدل سے پھر نکل نہیں پائے۔ اور ایک صاحب تو آج بھی موجود ہیں بحمداللہ، ان کے نام میں بھی حیات کا لفظ ہے، سردار شوکت حیات خان، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کچھ چھوکروں نے ایجاد کر لیا تھا، یہ کچھ سنجیدہ بات نہیں تھی اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ دو گویا کہ انتہائی میں نے آپ کے سامنے نقطہ نظر رکھے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں نے جو غور کیا ہے تو دو طریقوں سے میں اپنے ذہن کو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ ایک تو اس پہلو سے کہ اس مسئلے کے اصل میں 3 مختلف لیولز ہیں، اگر انہیں گڑبڑ کر دیا جائے تو مسئلہ الجھ جاتا ہے۔
علیحدہ علیحدہ تینوں لیولز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے تو بات کھلتی چلی جاتی ہے. اور ایک دوسرا انداز بھی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن یہ تین لیولز جو ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ایک مثال ذہن میں لے آئیے. پانی جو اس کرۂ ارضی پر مبدأ حیات ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، زندگی کا منبع جو ہے پانی ہے. اس پانی کے تین لیولز ہیں زمین پر. گراؤنڈ واٹر، دریا ہے، ندی نالے ہیں، بہ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. سب سوائل واٹر 30 فٹ 40 فٹ 50 60 70 فٹ آپ ہینڈ پمپ سے نکال لیجئے، کنویں سے نکال لیجئے. پھر یہ 300 400 500 600 فٹ نیچے جا کر جو ٹیوب ویل سے پانی نکالا جاتا ہے، نہایت صاف شفاف، اس لیے کہ سب سوائل واٹر میں پولوشن ہوتی ہے. بڑے شہروں میں پینے کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ پانی نکالا جائے. اسی طریقے سے اس مسئلے کے تین لیولز ہیں، علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کر لیجئے. یہ گراؤنڈ واٹر کی طرح یا یوں کہیے کہ رائٹنگ آن دی وال کی مانند تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. اس میں میرے نزدیک کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں. پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر دو ملک دنیا میں قائم ہوئے ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل. اگرچہ میرے نزدیک اسرائیل کے بارے میں بات غلط ہے، صحیح صرف پاکستان کے بارے میں، وہ میں بعد میں عرض کروں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو ڈھٹائی کے سوا کوئی اور معاملہ ممکن نہیں ہے اختلاف کرنے کا. اس لیے کہ خواہ وہ نعرہ چھوکروں نے ایجاد کیا تھا، خواہ بزرگوں نے کیا ہو، اگر وہ نعرہ نہ لگتا تو سن 46 کے الیکشن میں تمام مسلمانان ہند مسلم لیگ کے جھنڈے تلے ہرگز جمع نہ ہوتے اور وہ کامیابی اور وہ مینڈیٹ مسلم لیگ کو حاصل نہ ہوتا جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. لہذا میں اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کرتا. اب ذرا آئیے سب سوائل واٹر اس لیول پر، وہاں کوشچن یہ پوز کیجئے تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا؟ واٹ واز دی ریئل موٹیویٹنگ فورس؟ اصل جذبہ محرکہ سب سے پہلے کیا وہ مذہبی تھا؟ یہاں اختلاف کی بہت گنجائش ہے. میں اپنی رائے عرض کر رہا ہوں کہ ہرگز نہیں تھا. شاید بہت سے حضرات میری طرف سے یہ بات سن کر حیران ہو جائیں جن کے علم میں پہلی مرتبہ آ رہی ہو. ہرگز مذہبی جذبہ نہیں تھا. اصل موٹیویشن اس لیے کہ موٹا سا اصول ہے، کسی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہے وہ اس کی قیادت میں سب سے زیادہ گاڑی شکل میں نظر آنا چاہیے. تحریک پاکستان کی قیادت ہرگز مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ ان میں سے ٹاپ کے لوگ پریکٹسنگ مسلمز بھی نہیں تھے. علماء تھے یا مشائخ تھے تو ان کی حیثیت معاونین کی تھی، چاہے وہ پیر جماعت علی شاہ ہو رحمۃ اللہ علیہ، چاہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی ہو رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب کے سب معاونین میں ان کا مقام ہے، بہت بلند مقام ہے. لیکن اصل قیادت تحریک پاکستان کی وہ مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی. یہ واضح رہے کہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک ہے کردار، کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے جو کردار کا مالک ہو، جو کچھ کہے واقعتاً دنیا سمجھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے دل سے کہہ رہا ہے، اور جو وعدہ کرے گا پورا کرے گا. تو بہرحال یہ تو مسلمان تھے، کردار والے لوگ تھے. وہ نہ ہوتا تو یہ تحریک کامیاب ہوتی ہی نہ. لیکن مذہبی، ہر لفظ کی ایک کونوٹیشن ہے. مذہبی لوگ یہ بالکل ایک علیحدہ تصور ہے. تو مذہبی قیادت نہیں تھی. اچھا، لیکن کیا سیاسی تھی؟ میرے نزدیک یہ لفظ بھی کفایت نہیں کرتا. کیا صرف معاشی تھی؟ ہاں، معاشی کا بھی یقیناً دخل تھا، لیکن یہ لفظ بھی کفایت نہیں کرے گا. کیا سماجی اور تمدنی تھی، ثقافتی تھی؟ نہیں. کیا تھی؟ میرا جواب یہ ہے کہ یہ قومی جذبہ تھا، اور ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم کا خوف لاحق ہو گیا تھا کہ وہ بڑی قوم ہم سے انصاف نہیں کرے گی. اس کے اسباب کیا تھے؟ اس چھوٹی قوم نے 1000 برس تک حکومت کی تھی اس بڑی قوم پر. حکومت کرنے والوں میں اچھے لوگ بھی تھے تو برے لوگ بھی تھے. فطری طور پر بھی جو محکوم قوم ہوتی ہے اس میں ایک جذبہ انتقام پیدا ہو جاتا ہے. اب دور آ گیا تھا وہ، اب شمشیر زنی کا دور ختم ہوا. 1 مین 1 ووٹ. وہ قوم 3 گنا تھی تعداد کے اعتبار سے. لہذا اب وہ اپنا پورا پچھلا حساب کتاب صاف کرنے کے لیے کی پوزیشن میں آ چکی تھی. تو ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خطرہ لاحق تھا.
اکنامک ایکسپلائٹیشن کا خطرہ بھی تھا، تمدنی طور پر تشخص کو ختم کرنے کا خطرہ بھی تھا، زبان کا مسئلہ بھی بن گیا تھا، اردو ہندی یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے بقول علامہ اقبال۔ پھر یہ کہ مذہب کا مسئلہ بھی بن گیا تھا، شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، سنگٹن کا پورا پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ تو یوں سمجھیے کہ تمام جتنے بھی عوامل ہو سکتے تھے، ایک قوم کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہوتے ہیں ان سب میں اسے خوف لاحق ہوا کہ یہ بڑی قوم انصاف نہیں کرے گی بلکہ انتقام لے گی، ہمیں دبائے گی، ہمارے تشخص کو ختم کر دے گی۔ اور یہ خوف کا جذبہ ہے، چاہے کوئی شخص یہ کہے کہ پھر تو یہ ایک منفی جذبہ ہوا، میں اسے تسلیم کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ تھا خوف کا جذبہ، اور یہ جذبہ بھی بسا اوقات بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بلی کو آپ کارنر کر لیں اور اسے کوئی اور راستہ نہ نظر آ رہا تو وہ انسان پر حملہ آور ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے نزدیک یہ مسئلہ قومی تھا، ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا تھا، جس کی بنا پر یہ اصل محرک جو بنا ہے اس کا، اس تحریک پاکستان کا، وہ یہ ہے۔ اب آئیے تیسرے لیول پر، وہ صاف شفاف پانی۔ جس چھوٹی قوم کو یہ خوف لاحق ہوا تھا اس کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا وہ نسل کی بنیاد پر قوم تھی؟ نہیں، نسلوں کی تو کھچڑی نہیں، نسلوں کا حلیم تھا ہندوستان میں۔ ہندوستانی مسلمانوں میں حلیم کہوں گا، یہ کہ سیمیٹکس بھی تھے، سادات بھی تھے، قرشی بھی تھے، عثمانی، علوی، تو یہ تو اس گوشت کے مانند ہوئے جو حلیم میں پڑتا ہے۔ پھر یہ ڈریویڈینز بھی تھے، اب بھی ہے پاکستان میں برہوی قبائل جو ڈریویڈینز ہیں، سارا ساؤتھ انڈیا کا مسلمان ڈریویڈین ہے۔ ایرینز بھی تھے، یہ سب کے سب جو جاٹوں سے اور راجپوتوں سے اور براہمن سے اور شودروں سے جو مسلمان ہوئے، کون ہے؟ ایرینز ہیں۔ پھر یہ کہ ترکس بھی تھے، مونگولائڈ نیشنز بھی تھیں، افغان قبائل بھی آئے تھے، تو یہ تو حلیم تھا۔ نسل کی بنیاد پر یہ قوم نہیں تھی۔ کیا زبان کی بنیاد پر ایک قوم تھی؟ پھر ایک بہت بڑا نو سامنے آئے گا، نہیں۔ بنگلہ بھاشا، ملیالم، آپ بھی جائیے، آپ جب بولتے ہیں، یا تامل بولتے ہیں مسلمان، زبان تو ان کی ایک نہیں تھی۔ بلکہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا، اسی زبان کے مسئلے نے تو سب سے پہلی اینٹ رکھی ہے پاکستان میں اس اختلاف کی، جس کے بنا پر کہ پاکستان دو لخت ہوا آخر میں، اور بنگلہ بھاشا نے بڑھ کر اور چڑھ کر بنگلہ دیش بنوا دیا۔ تو یہ زبان کا مسئلہ تو ایک نہیں تھا۔ ہاں، ہندو کے مقابلے میں اردو ہندی کا مسئلہ بن گیا تھا اس وقت، لیکن یہ کہ کسی لسانی قومیت، لسانی قوم پرستی کا کوئی سوال نہیں، کسی زبان کے ایشو پر کوئی قوم یہ نہیں تھا مسلمانہ نہیں۔ ثقافت کو لے لیجئے، ایٹنگ ہیبٹس، ہمارے مشرقی پاکستانی بھائی یا بنگلہ دیشی بھائی جس ذوق و شوق کے ساتھ وہ کھائیں گے وہ ماچھ بھات، اور اس ماچھ میں سے چاہے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں، ہم قریب نہیں بیٹھ سکیں گے اور بڑے شوق سے کھائیں گے۔ تو ہمارے تو کوئی ذوق مختلف ہے۔ لباس میں جو مسلمان عورت کا لباس ہے بنگلہ دیش کا، اس کو پنجابی عورت تو اس سے بھی آگے بڑھ کر پٹھان عورت اور بلوچی عورت تو کہے گی کہ یہ ننگی ہے، اس نے لباس پہنا ہوا ہی نہیں۔ کوئی شے مشترک نہیں تھی سوائے دین اور مذہب کے۔ لہذا فائنل انالیسس میں ہم وہیں پہنچیں گے، پاکستان کی بنیاد سوائے دین اور مذہب کے کوئی نہیں۔ اس کو جتنا چاہیں آپ منطق کے جن اصولوں سے چاہیں، عمرانیات کے جن اصولوں سے چاہیں چھان لیں، پھٹک لیں، آرگو کر لیں، اس پر جرح کر لیں، پاکستان کی بنیاد سوائے دین کے، سوائے مذہب کے، سوائے اسلام کے کوئی اور شے قرار نہیں دی جا سکتی۔ اگرچہ درمیان میں مسئلہ آتا ہے، اور وہ ہے، اگر اسی پر اٹک جائیں گے تو رائے اور بن جائے گی، لیکن یہ کہ تینوں سطحوں کو دیکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اب میں ذرا ایک اور انداز میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ بات ابھی کسی کتابی شکل میں میری کسی تعریف میں نہیں آئی ہے، اگرچہ بعض اخباری مضامین میں یہ بات بیان کر چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دو کرنٹس تھے پاکستان کی تحریک میں جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، چلائے دو دریا کہ جو ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے مابین ایک حجاب ہے، برزخ ہے، ایک پردہ ہے کہ وہ آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے۔
یہ دو روئیں جو تھیں اور دو کرنٹس تھے. اور اگر اس کو مزید میں آگے بڑھاؤں تو الیکٹرک کرنٹ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ دو تاریں چلتی ہیں، پازیٹو نیگیٹو، اس سے یہ سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ جس سے پھر وہ کرنٹ دوڑتا ہے. تو تحریک پاکستان کے بھی دو کرنٹس ہیں، دو روئیں ہیں. ایک رو واقعتاً یہی تھی کہ ہندو کا غلبہ، ہندو کا خوف، اس سے بچنے کی کوشش. اور میں یہاں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، میرے نزدیک ان کا ذہن، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا مزاج جو ہے اس کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ اسی کرنٹ کے نمائندے قرار پاتے ہیں. وہ آخری وقت تک ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار رہے. پھر یہ کہ اس بہت دیر تک کانگریس مسلم لیگ دونوں کے رکن رہے. لیکن جب وہ بالکل مایوس ہو گئے ہندو ذہنیت سے، بالکل مایوس ہو گئے اور قریب سے جا کر انہوں نے دیکھ لیا، تب انہوں نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے، اس میں ان کی مذہب کا تحفظ بھی ہے، ان کے معاش کا بھی ہے، ان کی ثقافت کا بھی ہے، ان کے تشخص کا بھی ہے، انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا. لیکن ایک پازیٹو کرنٹ جو ہے وہ در حقیقت ہے علامہ اقبال کا پیش کردہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقسیم اور تفریق اب ہمارے اصحاب دانش کو بہت نمایاں کر کے پیش کرنی چاہیے. پاکستان کا مفکر، مصور اور مبشر اقبال ہے. پاکستان کا بانی، معمار اور مؤسس جناح ہے. لیکن ان دونوں حیثیتوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا چاہیے. 1930 کا خطبہ اور مسلم قومیت کے لیے فلسفیانہ بنیاد، ظاہر بات ہے قائد اعظم نہ مصنف تھے، نہ مفکر تھے، نہ فلسفی تھے. سیدھی سیدھی بات ہے. بہت بڑے قانون دان تھے، بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے، سیاست دان تھے، صاحب کردار انسان تھے. میں معجزانہ شخصیت سمجھتا ہوں ان کی کردار کے اعتبار سے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایک مفکر، فلسفی، مصنف کوئی اور شے ہوتی ہے. مرد میدان تھے، جبکہ علامہ اقبال مرد میدان نہیں تھے. اس اعتبار سے وہ قائد اعظم کے ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا. لیکن مصور، مفکر، اور میں نے اب اس میں جس لفظ کا اضافہ کیا، مبشر پاکستان، اس لیے کہ سن 30 میں جو ان کے خطبے میں ہے وہ تبشیر ہے، وہ بشارت ہے پاکستان کی کہ اس کی ڈیسٹنی. یہ کوئی تجویز نہیں تھی، تجویز تو 1940 میں آنے والی تھی، 10 سال بعد. یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے کم از کم شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. لیکن اس کے ساتھ جو بات انہوں نے کہی تھی وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر دور ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اور اصل اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہے آئیڈیالوجی. پاکستان کی آئیڈیالوجی یہ ہے. تجزیہ کیجئے اس کا. اسلام کی تعلیم کا اصل مرقع خلافت راشدہ ہے، دور نبوی ہے. بعد میں ملوکیت آ گئی. ملوکیت کا اسلام تو وہ اسلام نہیں ہے جس دنیا کے سامنے آپ پیش کر سکیں. کیا بغداد کا اسلام اس قابل ہے کہ اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے؟ کیا استنبول کا اسلام اس قابل ہے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے؟ کیا توپ کاپی کا محل جو ہے وہ اسلامی ثقافت کا اور اسلام کی تعلیمات کا نمونہ ہے؟ کیا غرناطہ کا محل جو ہے وہ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہے اسلام کی نمائندگی کرنے والی شے؟ کیا تاج محل کو ہم پیش کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. یہ تو ملوکیت کے دور کی نشانیاں، اس کے سمبلز ہیں. اصل اسلام تو وہ تھا. دور ملوکیت میں آ کر جاگیرداری آ گئی، سرمایہ داری آ گئی. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. یہ نقشہ ہے. اس کو ہٹا کر کون سے اسلام کا نقشہ پیش کرنا تھا؟ وہ دور خلافت راشدہ کا. گویا کہ پاکستان کا قیام مبشر پاکستان کے نزدیک نظام خلافت کی جھلک دوبارہ دنیا کو دکھانے کی کوشش تھی. اور یہ ہے اصل میں وہ پازیٹو کرنٹ، وہ جو مثبت اور ایجابی پہلو ہے تحریک پاکستان کا. اسی کو پھر قائد اعظم نے قبول کیا ہے. بہت بڑے نباش تھے، وہ جانتے تھے اس قوم کو موٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کرنٹ کو اور اس پہلو کو خوب نمایاں نہ کیا جائے. چنانچہ ان کا تاریخی جملہ ہے، بالکل اسی کی گویا کہ وہ کر رہے ہیں ترجمانی، کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ تو صرف نیگیٹو بات نہیں ہے،
یہ صرف پیچھے رہ کر اور صرف اپنے تحفظات کی بات نہیں ہے، یہ اس کا مثبت پہلو ہے۔ اور ان دونوں پہلوؤں نے مل کر یقیناً عوام کے لیے وہ اسلام کا نعرہ جو تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یقیناً وہ ان کے لیے ان کو جمع کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنا ہے۔ لیکن اس میں اہل دانش بھی تھے، اہل فکر بھی تھے، صاحب علم بھی تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندو جو اکثریت کے صوبے تھے جہاں مسلمان پانی یوں سمجھیے کہ نمک کے برابر تھے، آٹے میں نمک کے برابر، وہ کیوں تحریک پاکستان میں شریک ہو گئے؟ کیا انہیں ہندو کے غلبے سے نجات مل سکتی تھی؟ کیا انہیں توقع ہو سکتی تھی؟ انہیں کس چیز نے گیلوینائز کیا؟ کس چیز نے تمام حقائق، زمینی حقائق، جغرافیائی حقائق، تمام حقائق کو نظر انداز کرنے پر مجبور کیا؟ اگر یہ پازیٹو پہلو نہ ہوتا تحریک پاکستان کا تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ یہ مائنورٹی پروونسز جو تھے ہمارے، اور آپ کو معلوم ہے تحریک پاکستان کو اصل قیادت ان مائنورٹی پروونسز نے دی۔ اس حوالے سے میرے نزدیک یہ ہے وہ سیدھی سیدھی بات، یا اسے پانی کے 3 لیولز کے حوالے سے سمجھ لیجئے، یا یہ بجلی کے 2 تاروں کے حوالے سے سمجھ لیجئے۔ اس میں یقیناً وہ منفی کہہ لیجئے اس جذبے کو، تحفظ وہ بھی تھا، لیکن مثبت جذبہ موجود تھا احیاء اسلام کا۔ چلیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کو ہم چھوڑ بھی دیں، مستقبل کے مورخ کے حوالے کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے بہت بڑا ملک ہے، چھوٹا نہیں ہے، 13-14 کروڑ کی آبادی ہے۔ اب بھی جب گنتی ہونے میں آتی ہے تو پاکستان دنیا کے اہم ممالک میں اس کا شمار ہے۔ باقی جو اس کی جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے تو یہ شاید اس وقت دنیا میں عالم اسلام کا اہم ترین ملک ہے۔ ان پہلوؤں سے اگر آپ غور کریں گے تو بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ جو ہمیں حاصل ہے۔ اب اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا استحکام، اس کا بقا، کن چیزوں پر ہم کوشش کر کے اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں؟ میرا جو تجزیہ ہے اور انالیسس ہے، یقیناً یہ بھی ہو سکتا ہے بعض حضرات کو شروع میں کچھ تلخ محسوس ہو، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ہمیں میچور ہو جانا چاہیے۔ اب قومی اعتبار سے 50 برس ہماری عمر ہو گئی۔ دیکھیے میں نے تجزیہ کیا ہے کہ ملکوں کو تحفظ اور استحکام دینے والے عوامل کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا ایک عامل ہوتا ہے تاریخی عامل، ہسٹوریکل سینکٹیٹی۔ ایک ملک 5000 سال سے چلا آ رہا ہے، وہی اس کی حدود ہیں، تقریباً وہی وہ ملک جو ہے قائم ہے، اس سے ایک ہسٹوریکل سینکٹیٹی حاصل ہوتی ہے، ایک تاریخی تقدس حاصل ہو جاتا ہے۔ چین جب سے انسانی تاریخ ہے، چین ہے، اسی نام سے ہے۔ مصر جب سے انسانی تاریخ ہے، مصر ہے۔ یہ تاریخی تقدس جو ہے اس کی اہمیت اس سے سمجھیے، چین کے بہت بڑے رقبے پر جاپان کافی طویل عرصے تک قابض رہا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ علاقہ اب چین نہیں رہا، جاپان بن گیا۔ چین چین رہا، جاپان جاپان رہا، جاپان قابض رہا چین کے کچھ حصے پر۔ اور اس کو دوسرے اعتبار سے یوں سمجھیے، کتنے تقریباً نصف صدی تک تقریباً 2 جرمنی رہے کہ نہیں رہے؟ کسی جرمنی نے اپنا نام چھوڑنا پسند کیا؟ 2 ویتنام ہے کہ نہیں ہے؟ 2 کوریا ہے کہ نہیں ہے؟ 2 یمن رہے کہ نہیں رہے؟ کوئی اپنا نام نہیں چھوڑتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ پاکستان 2 لخت ہوا تو پہلے ہی دن انہوں نے اپنے ماتھے سے مشرقی پاکستان کا لیبل اتار کر اور خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ ابھی اس کے نام کی کوئی گڈ ول تھی ہی نہیں۔ 2 بھائی مل کر ایک کاروبار کریں اور اس فرم کا ایک نام ہو، اگر علیحدہ ہونے لگے تو اس نام کی بھی، اس گڈ ول کی قیمت آنکی جاتی ہے۔ اتنے لاکھ میں اپنے حساب میں ڈالتا ہوں تو یہ نام میں استعمال کروں گا، تم نئی فرم بناؤ، یا اتنے لاکھ تم اپنے حساب میں ڈالو۔ ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے مشرقی پاکستان کے نام کی قیمت 2 دھیلا بھی نہیں سمجھی کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں بعد آیا محبت سے، اور اٹھا کر غرق کر دیا۔ جبکہ کسی جرمنی نے اپنا نام چھوڑنا پسند نہیں کیا، کسی یمن نے کوئی نیا نام اختیار کرنا نہیں پسند کیا، کوئی کوریا نہیں کر رہا، کوئی ویتنام نہیں کر رہا۔ تو ہسٹوریکل سینکٹیٹی جو ہے پاکستان کے نام کو حاصل نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرا، جغرافیائی عوامل ہوتے ہیں کہ اگر کسی ملک کے حدود جو ہیں وہ نیچرل جیوگرافیکل باؤنڈریز ہوں، ان سے تحفظ ملتا ہے اور گویا بالواسطہ استحکام میں وہ ممد ہوتے ہیں۔
بڑا پہاڑ ہو، بڑا دریا ہو. علامہ اقبال کی وہ اردو کی پہلی کتاب، ان کے کلام کی بانگ درا، اس کی پہلی نظم، اس کا پہلا شعر، اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. پوری انسانی تاریخ میں 1962 میں وہ نیفا میں جو کچھ ہوا، وہ بھی اس دور میں آ کر جب میکنائزیشن ہو چکی ہے اس درجے کی، ورنہ یہ کہ ادھر سے کوئی بھی حملہ آور پوری تاریخ میں ہندوستان میں نہیں آیا. ہمالیہ فصیل ہے، دریا ہو بڑا. ہمیں تو بی آر بی نے بھی 1965 کے اندر ایک تحفظ عطا کر دیا تھا، ایک چھوٹی سی نہر نے. تو نیچرل باؤنڈریز اگر ہوں تو تحفظ ملتا ہے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، پاکستان دیٹ واز اوریجنل پاکستان، اس کا تو حال یہ تھا جغرافیے کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ ایک انوکھا تجربہ. 2 خطے 1000 میل کے فاصلے پر، درمیان میں سمندر ہوتا انڈونیشیا کی طرح تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی بات نہیں. ہاسٹائل ٹیریٹری، پیدائشی دشمن درمیان میں. اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ غریب مشرقی پاکستان مرحوم 3 طرف سے گھرا ہوا تھا ہندوستان سے، کہیں کوئی نیچرل بیریئر نہیں تھا. ویسٹ بنگال کے ساتھ تو پیڈی فیلڈز ایسے چلے گئے تھے کہ کہیں پتہ چل ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں ایک ملک ختم ہو گیا دوسرا ہو گیا. بھارت نے ہی وہاں باڑ لگائی تھی پہلے، جیسے یہاں بھی واگا کے اوپر بارڈر پہ باڑ لگائی ہے، بھارت نے لگائی ہے، ورنہ کوئی نشان ہی نہیں. بہرحال وہ پاکستان تو اب آپ چھوڑیے، 3 طرف سے گھرا ہوا تھا. اب یہ پاکستان جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کی بھی جو سب سے زیادہ اندیشے والی جو ہے سرحد، وہ تو مشرقی ہے جو پیدائشی دشمن کی ہے. وہاں کوئی نیچرل بیریئر نہیں. پنجاب کے میدان ہم نے کاٹے، دریا تقسیم کر دیے، آرٹیفیشل دریا بنائے ہیں. یہ لنک کینالز کیا آرٹیفیشل ریورز ہیں. یہاں کی پوری ہم نے جو ہے سوائل کا معاملہ جو ہے اس کو چینج کر کے رکھ دیا ہے. پھر آگے چلے جائیے، ریاست باولپور سابق ہو یا یہ کہ سندھ، وہ ریگستان ہے، ٹیلے خود ادھر سے ادھر چلے جاتے، انہیں نہ پاسپورٹ درکار ہے نہ کوئی ویزا کی ضرورت ہے. وہ کیا کوئی آپ کو کوئی تحفظ عطا کرے گا؟ کوئی نیچرل باؤنڈری انڈیا کے ساتھ ہماری نہیں. کچھ ہے تو یہ افغانستان کے ساتھ ہے، کچھ پہاڑی ہے، پہاڑ کے اندر درے ہیں، ورنہ یہ کہ وہاں سے تو کوئی نہیں. اس اعتبار سے جغرافیہ بھی ہماری پشت پر نہیں ہے، ہمیں سپورٹ نہیں دے رہا. اب ان دونوں عوامل کی نفی کے بعد اب ایک اور شے ہوتی ہے، وہ ہے انسانی جذبہ. انسان اشرف المخلوقات ہے. خلقتہ بیدی، اللہ فرماتا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کو. مسجود ملائک ہے. اس کے اندر کوئی جذبہ بیدار ہو جائے، خاص طور پر نوجوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، یہ پھر تاریخ سے بھی لڑ جائیں گے اور یہ جغرافیے کو بھی شکست دے دیں گے. لہذا وہ جذبہ جو ہے سمجھ لیجئے وہ 2 قسموں کا ہے بنیادی طور پر. یا تو ہے قوم پرستی کا جذبہ، نیشنلزم، بہت بڑی بہت پاورفل فورس، اور یا ہے مذہبی جذبہ جو بہت پاورفل ہے. یہ 2 جذبے ہیں، ان میں سے کوئی جذبہ ہو تو وہ تاریخ سے بھی لڑ جائے گا، جغرافیے سے بھی لڑ جائے گا، دونوں کو شکست دے دے گا. اب ذرا آپ اندازہ کیجئے، نیشنلزم کی بنیادیں میں پہلے گنوا چکا ہوں. آج بھی موسٹ پورٹنٹ نیشنلزم ریشیل ہے. ایک نسل جس کے 2 بڑے بڑے شواہد میں پیش کر دوں. 2 مرتبہ جرمنی تباہ ہوا، برباد ہوا اس صدی کے دوران. چند سال لیتا ہے دوبارہ کھڑا ہو کر، برابر کندھے سے کندھا ملا کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ جرمن قوم کے ہر بچے کی گھٹی میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، یو belong to a superior race. superior race، جرمن ریس. یہ ہے ریکنسٹرکشن کی صلاحیت اس کے اندر. اور دوسری بڑی مثال یہودی مذہب نسلی ہے. اسرائیل نسل کی بنیاد پر قائم ہوا ہے. زائنزم ایک نسلی تحریک تھی، اس نسلی تحریک کے نتیجے میں اسرائیل قائم ہوا ہے. روئے ارضی کی سب سے بڑی ریشسٹ ریاست اسرائیل ہے. یہ دوسری بات ہے کہ دوسروں کو مورد الزام بنا کر انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے.
اور ساؤتھ افریقہ ہی سمجھا جاتا تھا کہ وہاں جو اپارتھائڈ ہے اور وہ ریشیل ہے. سب سے بڑی ریشیل تو یہ ہے. حقیقت میں اسرائیل قائم ہوا اس پر. اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ یہودی بچے کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے, We are the chosen people of the Lord. It's our right, birthright to exploit the rest of humanity. These Gentiles, these Goyim, they are animals. یہ انسان نما حیوان ہے, ہمارا حق ہے. بائی ہک اور بائی کروک جس طرح چاہیں ہم ان پر حکومت کریں, جس طرح چاہیں دھوکے سے کریں, جھوٹ بول کر کریں, فریب دیں, چیٹنگ کریں, جو چاہیں کریں, ہمیں حق حاصل ہے. وہ اصل میں انسان ہے ہی نہیں, انسان نما حیوان ہے. یہ وجہ ہے کہ کیسے کیسے دور اس قوم پر آئے ہیں. نیبوکڈنیزر نے کیا کیا تھا, پھر گریکس کے ہاتھوں کیا ہوا, رومنز کے ہاتھوں کیا ہوا. 2 مرتبہ ان کا ٹیمپل جو ہے گرایا گیا, برباد ہوا ہیکل سلیمانی. لیکن یہ قوم زندہ ہے. اسی صدی میں جو کچھ ہٹلر نے کیا ہے, 60 لاکھ ورنہ کم سے کم 40 لاکھ جو ہے ایکسٹرمینیٹ کیے, قوم پھر بھی زندہ ہے. تو ریشیل نیشنلزم از دی موسٹ پوٹنٹ نیشنلزم. ہمارے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے. وی ڈونٹ بلانگ ٹو اے ریس. لنگوسٹک نیشنلزم بہت قوی شے ہے. نمبر 2 پر یہ پوری عرب نیشنلزم کی تحریک جو ہے وہ لنگوسٹک نیشنلزم تھی, زبان پر. عیسائی بھی اس میں, یہودی بھی اس میں, بلکہ عربزم, عربیت, عروبہ, اس کی تحریک میں تو عیسائیوں کا جو ہے اس کے فکری مواد فراہم کرنے میں ان کا پڑا بھاری ہے. یہ لنگوسٹک, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ظاہر بات ہے ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارا تو معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا, اشارہ کر دیا تھا. قائد اعظم کی زندگی میں مشرقی پاکستان میں زبان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. شدید ترین عدالت کے باوجود سفر کیا ہے قائد اعظم نے, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. وہی بنگلہ بھاشا بالآخر بنگلہ دیش کی صورت اختیار کر دی. اسی کا مظہر یہ ہے کہ اس پاکستان میں بھی ہم اردو کو وہ مقام نہیں دے سکے, آج تک نہیں دے سکے. ریورٹ کر رہے ہیں انگلش کی طرف. کیوں؟ کم سے کم جو نمبر 2 صوبہ ہے پاکستان کا, وہ کسی صورت میں اردو کی سپریمیسی سندھی زبان پر وہ قبول کرنے کو تیار نہیں. وہ تو جب سندھی زبان کے گن گاتے ہیں یا سندھی نیشنلزم اپنے وطن کی بات کرتے ہیں, ان کے جذبات جس طریقے سے ان کے روئے سے پھوٹتے ہیں, اس کا تو آپ کو ان سے مل کر اندازہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہی وجہ ہے اس وقت پیش کی تھی یہ تجویز سر آغا خان نے اور زاہد حسین مرحوم نے کہ عربی کو پاکستان کی سرکاری زبان بنانے کا اعلان کر دو. لیکن یہ کہ بدقسمتی ہماری, اس وقت ہم نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا. اب بھی بہرحال کوئی اور شے نہ ہو, لنگوسٹک نیشنلزم ہمارے پاس نہیں. وطنی قومیت, اب یہ ذرا سب سے زیادہ سینسٹیو بات پر میں آ رہا ہوں. اگر نیشنلزم ہمارے پاس ریشیل نہیں ہے, لنگوسٹک نہیں ہے, تو بائی پروسیس آف ایلیمینیشن ایک ہی رہ گیا, وہ وطنی قومیت ہے. پاکستان وطن ہے, پاکستانزم, پاکستانیت, اس کو بنیاد بنایا جائے قومیت کی. میں سمجھتا ہوں کہ اسی پروسیس آف ایلیمینیشن کا نتیجہ تھا کہ قائد اعظم کا وہ جملہ, Very soon Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims. Not in the religious sense, but in the political sense. ایک قوم جیسے دنیا میں ہے اس وقت, جس ملک میں رہتے ہیں امریکنز, اب جن کو وہاں پہ مل جاتی ہے شہریت, سٹیزنشپ, وہ امریکن قوم کا حصہ ہو گئے. چاہے وہ بھارت سے گئے ہیں, پاکستان سے گئے ہیں, حیدرآباد دکن سے گئے ہیں, سیریا سے گئے, کہیں گئے. امریکن نیشن کا مطلب کیا ہے؟ جو امریکہ میں ہے اس کا سٹیزن, دیٹس آل. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بائی پروسیس آف ایلیمینیشن میرے نزدیک آخری چارہ کار. ڈی فیکٹو اور ہے کیا ہمارے پاس, لیکن with due respect of the father of the nation, میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ پاکستانی قوم پرستی نام کی کوئی شے نہ آج تک وجود میں آئی ہے, نہ قیامت تک وجود میں آ سکتی. وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے اس وطنی قومیت کی کامل نفی پر پاکستان بنایا.
کانگریس کا موقف یہی تھا، ہندوستان میں بسنے والے ایک قوم میں ہندو مسلم پارسی سکھ عیسائی جو بھی ہوا کرے، وہ انڈیویجول معاملہ ہے، وہ انفرادی معاملہ ہے، جاؤ مسجدوں میں، سینیگاگز میں، چرچ میں، مندر میں، گردواروں میں جاؤ، ہو تم ہندوستانی۔ ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت کی بنیاد ہمارے دین پر ہے۔ اور یہاں میں مصور پاکستان کو کوٹ کرنے پہ مجبور ہوں، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس بنیاد پر تو تحریک چلی ہے، جس چیز کی اتنی شدید نفی پر آپ ایک ملک قائم کریں، اب اس کے اس بات پر اس کا استحکام کی بنیاد رکھ دیں، ایک بہت اچھی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن عالم واقعہ میں ممکن نہیں۔ پھر اصولی اعتبار سے مسلمان چاہے پریکٹسنگ ہو چاہے نان پریکٹسنگ ہو، جن ماؤں کا دودھ پیا ہے، اس کے مزاج میں یہ اثر ہے کہ وہ ارتھ باؤنڈ ہے ہی نہیں، زمین کا تقدس، زمین کی عظمت اس کے مزاج میں ہی نہیں ہے، آفاقیت ہے۔ مسلم ہے، ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، یہ ارتھ باؤنڈ جسے کہا کرتے ہیں مرزا منور صاحب کہ ہندو کلچر از ارتھ باؤنڈ، مسلم کلچر جو ہے اس کا کوئی تعلق زمین کے ساتھ نہیں، لہذا وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر مسلمانان ہند ہمیشہ سے ان کا تو وہ آفاقی نقطہ نظر تھا۔ ٹریپولی میں فاطمہ جو ہے وہ شہید ہوئی ہے، اور علامہ اقبال نے اتنی لمبی نظم لکھ دی ہے۔ ٹریپولی میں ہمارے جھنڈے گرے ہیں اور مولانا فراہی عربی زبان میں مرثیہ کہہ رہے ہیں، کیف القرار وقد نکس اعلامنا بطرابلس، چین آئے تو کیسے آئے، ہمارے جھنڈے سرنگو ہو گئے طرابلس میں۔ یہاں کا تو معاملہ یہ تھا، شبلی رو رہا ہے، فراہی رو رہا ہے، حالی رو رہا ہے، اقبال رو رہا ہے، رولے اب دل کھول کر دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ تو اقبال تو ہندی ہے، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق۔ تو غور کیجئے، یہ مسلمانان ہند کا معاملہ خاص ہے اس میں۔ اس پہلو سے یہ انہونی بات ہے۔ اور آخری بات اور عرض کر دوں، اگر وطن کو کوئی بھی حیثیت حاصل ہے قومیت میں، تو ایک سندھی کے لیے سندھ کا وطن ہونا زیادہ اس کے ذہن سے قریب ہے بنسبت پاکستان کے۔ سندھی جب کہتا موجو سندھڑی، اوہو، اس کے روئے روئے سے ایک چاشنی، ایک محبت، میرا پیارا سندھ، موجو سندھڑی، اس کی جو محبت، اس کے اندر لسانی فیکٹر بھی ہے، ثقافتی بھی ہے، تاریخی بھی ہے، یہ سارے فیکٹرز مل جاتے ہیں۔ لہذا یہ میرے تجزیے میں پاکستان کے اعتبار سے خاص طور پر سمجھ لیجئے کہ وطنی نیشنلزم ایک ایسا جانور ہے جو اپنے دودھ سے اپنا دشمن پالتا ہے۔ اگر وطنی نیشنلزم ہوگا تو سندھی نیشنلزم اور بلوچ نیشنلزم یہ زیادہ پروان چڑھے گا۔ ہاں، مذہبی جذبہ رہ گیا، اب ہم آ گئے کہ کوئی شے ہمارے پاس استحکام پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ یہ مذہبی جذبہ تھا جس نے تاریخ کو شکست دی، یہ مذہبی جذبہ تھا جس نے جغرافی کو شکست دی۔ مجھے آج بھی یاد ہے قائد اعظم کا فقرہ، The Hindu press has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them, by what rule of geography are they here? The British press has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. برطانویوں سے پوچھ رہے تھے تم جغرافیہ کے کس اصول سے یہاں آ گئے ہو، ہندوستان میں 7 سمندر پار، تو جغرافیہ سے لڑے ہم، پاکستان وجود میں آ گئے۔ وہی قوم جس نے کہ بنگلہ دیش کا لیبل اتار کر پھینک دیا تھا، اس قوم کے زعامات ہیں جنہوں نے ترمیم کروائی ہے 1940 کے ریزولوشن میں، ورنہ 2 ملکوں کا تذکرہ تھا، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، مسلم اسٹیٹس ان دی نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ آف انڈیا، 1940 کا ریزولوشن میں یہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک ملک بننا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ جذبہ تھا، وہ قومی جذبہ اس وقت، وہ مذہبی جذبہ اور قومی جذبے کی ایک آمیزش تھی، اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو ظاہر بات ہے گیلوینائز کرنے کے لیے سوائے مذہبی جذبے کو اور کوئی نہیں تھا۔
لیکن اب نوٹ کر لیجئے، اب بھی ہمارے پاس ہے تو صرف مذہبی جذبہ، لیکن اس مذہبی جذبے میں جو آج ہمیں درکار ہے اور اس مذہبی جذبے میں جو اس وقت ہمارے کام آ گیا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت چونکہ ساتھ ہندو کا مقابلہ بھی تھا، لہذا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، کوئی بحث نہیں، تم شرابی ہو، زانی ہو، چکلے کے ٹھیکیدار ہو، شراب کا ٹھیکہ چلاتے ہو، افیم کا ٹھیکہ چلا، جو چوک نام تمہارا غلام علی ہے، محمد حسین ہے، محمد علی ہے، بس۔ یہ وہ جذبہ تھا جس میں کہ خود محمد علی جوہر مرحوم نے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، چونکہ جس زمانے میں گاندھی کے بہت زیادہ وہ قریب تھے، ان سے کسی نے پوچھ لیا، انہوں نے صاف کہا تھا، میرے نزدیک ادنا سے ادنا مسلمان بھی مہاتما گاندھی سے زیادہ قابل محبت ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ملت ہے، ہماری قومیت ہے۔ اس اعتبار سے جان لیجئے اس وقت تو یہ کام چل گیا۔ آپ کو تو تجربہ نہیں ہوگا، ریلوے اسٹیشن پر دو ایکسٹریم اینڈز پر ہوتا تھا، ہندو پانی، مسلمان پانی، پانی جدا تھا۔ ہم جب پڑھتے تھے اسکولوں میں، ہمارا ہاتھ ان کے برتن کو لگ گیا تو برشٹ ہو گیا۔ بلکہ میں جس علاقے سے آیا ہوں ہریانہ، اس میں بشنوئی قوم ایک تھی ایسی آباد کہ اگر اونٹوں کی 30 اونٹوں کی قطار جا رہی ہے اور سب سے اگلی میں، چونکہ ان کی پھر دموں سے باندھ دیا جاتا تھا، پچھلے اونٹ کی جو ہے رسی باندھ دی گئی، اگلے اونٹ سب سے اگلے پر کہیں روٹی رکھی ہوئی ہے اور پچھلے کی آخری کے دم کو مسلمان نے ہاتھ لگا دیا تو وہ سب سے آگے رکھی ہوئی روٹی بھی برشٹ ہو گئی۔ یہ چیزیں تھی کہ جنہوں نے تقویت دی ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ یہ ہندو کی نفرت، ہندو کی تنگ ذہنی، یہ چیزیں وہ ہے کہ جس نے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کیا، پھر اس جذبے کے اندر مذہبی جذبہ جو ہے شامل ہوا، اور اس سے وہ معجزہ رونما ہو گیا۔ ذرا اندازہ تو کیجئے، یہ معجزہ نہیں تو کیا تھا؟ کوئی چند مہینے پہلے بھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان وجود میں آ جائے گا۔ 1 سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو قبول کر چکے، جس میں کم سے کم 10 سال کے لیے مؤخر کیا جا رہا تھا آزاد پاکستان کا وجود میں آنا، کم سے کم۔ چند مہینے پہلے گاندھی جیسے شخص نے کہا تھا کہ میری لاش پر پاکستان بن سکتا ہے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا تھا یہ بارگیننگ ٹیکٹکس ہیں، اتنی بڑی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ حاصل کر سکے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ معجزہ تھا پاکستان کا قیام۔ ولی خان صاحب لے آتے ہیں کہیں پرانا انڈیا آفس کا ریکارڈ چھان کر، فلاں دور میں یہ خط و کتابت، تو ٹھیک ہے ان کا وہ سارا، لیکن جس وقت پاکستان بنا ہے، برطانیہ میں لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، سب جانتے ہیں وہ مسلم لیگ کے مخالف، پاکستان کے مخالف، قائد اعظم سے متنفر۔ ایٹلی کی نفرت آج دنیا کو معلوم ہے جو قائد اعظم سے اسے تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ گاندھی کا چیلا تھا، اور نہرو فیملی کے ساتھ تو اس کے نہ معلوم کس کس قسم کے تعلقات تھے فیملیز کے آپس میں۔ پھر یہ کیسے بن گیا پاکستان؟ ہندو جیسی بیدار، سرمایہ دار، تعلیم یافتہ، منظم قوم، گاندھی جیسا ان کا لیڈر مہاتما، اور مسلمان منتشر۔ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ لٹریسی پرسنٹیج کتنا تھا ہندو کے مقابلے میں؟ تعلیم کتنی تھی؟ پاکستان بن گیا۔ کیوں بنا؟ میں نے آیت جو آج شروع میں پڑھی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ جب اللہ سے کوئی وعدہ کیا جائے تو اللہ موقع دیتا ہے کہ اس کو پورا کر کے دکھاؤ۔ مجھے تو یاد ہے جب ہم نے دعائیں مانگی تھی، میں ہائی اسکول کا طالب علم تھا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا جنرل سیکرٹری تھا، جو دعائیں ہم مانگتے تھے جمعوں کے اجتماعات میں اور عیدین کے اندر اجتماعات میں، اے اللہ ہمیں پاکستان دے، انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، تیرے دین کا بول بالا کرے، تیرے نبی کا نظام قائم کرے۔ لہذا وہ آیت جو میں نے سورہ اعراف کی آپ کو سنائی تھی، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ میرے نزدیک یہ ہلاکت تھی۔ گاندھی نے کہا کہ میری لاش پر بنے گا پاکستان، اس کے لیے ہلاکت تھی، اس کے لیے موت تھی۔ اکھنڈ بھارت، ابھی تک ان کا ذہن اسے تسلیم نہیں کر سکا پاکستان۔ وہ قانوناً تسلیم کرے تو کریں، وہ علیحدہ بات ہے، انٹرنیشنل فورم پہ جو بھی بات کرے، لیکن دل ان کا قطع نہیں مانے گا۔ جب بھی موقع ملے گا
انہوں نے اس پاکستان کو ختم کرنا، اکھنڈ بھارت، ان کی بھارت ماتا ہے، بھارت ماتا، اس کے ٹکڑے کرائے۔ یہ پاکستان ایک خالص معجزے کے طور پر وجود میں آیا، اور معجزے کی وجہ کیا ہے؟ وعدہ کیا تھا ایک، اس وعدے کی شکل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جواب آیا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، تمہیں زمین میں تمکن عطا کرے گا، طاقت دے گا، اختیار دے گا، قوت دے گا، فینظر کیف تعملون، پھر دیکھے گا تم کرتے کیا ہو۔ یہی مضمون سورہ یونس میں آیا ہے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ، ہماری دعائیں قبول کی، اور اس کے بعد ہم ایک بہت بڑے امتحان سے دوچار ہو گئے۔ بہرحال یہ معجزہ پیدا ہوا، لیکن یہ کہ وہ جذبہ جو اس وقت کام کر گیا تھا اور اتنا بڑا معجزہ دکھا گیا تھا، یہ نوٹ کر لیجئے، آج وہ جذبہ ہمارے پاس اول تو موجود نہیں، ہندو ہے ہی نہیں، نہ اس کی ذہنیت کا آپ کی نسل کو پتا ہے، کوئی تجربہ ہے ہی نہیں، وہ تو واقعے کے اس پار ہے، وہاں سے محبت کے زمزمے آ رہے ہیں بہتے ہوئے، وہ چاہے ٹیلی ویژن کے ذریعے آ رہے ہوں، دور درشن سے آ رہے ہوں، یا نزدیک کے درشن سے آ رہے ہوں، واگا پر پروگرام بنتے ہیں کہ مل جل کر نعرے لگائیں اور مل جل کے محبت کے راگ الاپیں، طائفے آتے ہیں، وہ ہر قسم کے طائفے آتے ہیں، وہ دانشوروں کے طائفے بھی آتے ہیں اور طوائفوں کے طائفے بھی آتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک ہونے کا تصور وہ آ رہا ہے۔ ہندو کی اصل ذہنیت کا تجربہ کسے ہے یہاں؟ میری عمر سے کم کے کسی شخص کو بھی نہیں ہو سکتا، کہ میری عمر وہ تھی کہ جس میں انسان کو کچھ شعور ہو جاتا، 15 برس کی عمر تھی، ورنہ یہ کہ اس کے بعد کے جو پیدا شدہ لوگ ہیں انہیں کیا پتا، یا یہ کہ جن لوگوں نے بچپن میں دیکھا ہے جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا ہے انہیں کچھ ہلکی سی یاد باقی ہوگی۔ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار کی طرح 2-2.5 برس کے تھے، اس وقت جو کیفیت انہوں نے دیکھی ہے، اور جب حملہ ہوتا تھا حصار میں ہندوؤں کی طرف سے تو وہ اپنی والدہ، ہماری والدہ مرحومہ کے ساتھ آ کے چمٹ جایا کرتا تھا، امی حملہ ہو رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، دشمن جو ہے دوبارہ آ رہا ہے، دوبارہ حملہ ہو رہا ہے۔ شاید ان کے اعصاب پر کچھ اس کے اثرات باقی نسل کو کیا پتا۔ اس اعتبار سے وہ جذبہ جو ہے اب عملی جذبہ، حقیقی اسلام، واقعی اسلام، خلافت راشدہ والا اسلام، جس کا اقبال نے جس کا حوالہ دیا اور جس کے لیے قائد اعظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تجربہ گاہ بنائیں پاکستان کو، عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیں، لائٹ ہاؤس بنا دیں۔ بہرحال یہ جو کچھ میں نے اب تک عرض کیا ہے، تفصیل سے یہ مباحث میری کتاب استحکام پاکستان میں موجود ہے۔ اب آئیے اس سے آگے بڑھ کر مجھے چند امور پر اور گفتگو کرنی ہے۔ پاکستان کے بعد ہوا کیا ہے اسے سمجھ لیجیے۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے قیام کے بعد، جسے آج ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے اس لفظ کو جنرل حمید گل صاحب نے، سافٹ ریولوشن، اسلام کے سافٹ ریولوشن کا آغاز ہو گیا تھا پہلے 3 سالوں کے دوران۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مولانا مودودی مرحوم کو یہ شعور عطا کیا، یہ سمجھ عطا کی، شاید اس کا ادراک باقی طبقہ علماء کے لوگوں کو نہ ہوا ہو، اس لیے کہ وہ اس قسم کی تعلیم ان کو نہیں ملی ہوتی۔ جدید نظریہ ریاست، اس میں جو دستور کی اہمیت ہے عام طور پر ان کے علم میں نہیں ہے۔ مولانا مودودی کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی صحیح بات کی طرف کہ پاکستان میں اب اسلامی دستور کی بنیاد رکھی جانی چاہیے۔ میں الحمدللہ اس جلسے میں بھی تھا، اپریل 1948، موہنی روڈ پر خالصہ ہائی سکول ہوتا تھا، اس کے میدان میں وہ جلسہ ہوا۔ مولانا مودودی نے مطالبہ نظام اسلامی کی تقریر کی، مولانا اصلاحی صاحب نے آزادی کے اسلامی تقاضے کے عنوان سے تقریر کی۔ وہ مطالبہ اسلامی دستور کا لے کر مولانا مودودی اٹھے، پوری قوم نے پذیرائی کی، اور جو ڈیسائسو رول پلے کیا علامہ شبیر احمد عثمانی نے۔ دستوسا اسمبلی میں تو وہ تھے، مولانا مودودی تو نہیں تھے، نہ جماعت اسلامی کا کوئی اور آدمی تھا۔ جماعت اسلامی نے تو 46 کے الیکشنز کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا تھا، نہ اس میں حصہ لیا تھا، نہ ووٹ ڈالے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے وہاں فیصلہ کن رول پلے کیا، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی 1949 میں۔
48 میں مطالبہ، 12 مارچ 1949 قرارداد مقاصد، میں اسے معجزہ نمبر 2 قرار دیتا ہوں۔ روح عصر جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، میٹیریلزم، مادہ پرستی، الحاد، سیکولرزم کی فضا پوری دنیا میں 20ویں صدی عیسوی کا وسط، اور 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے we wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آدری۔ معجزہ 20ویں صدی وسط اس کا، پوری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا ہے، 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے ہمارے پاس جو اختیار بھی ہے ہمارا ذاتی نہیں ہے، سیکریٹ ٹرسٹ ہے، to be exercised within the limits prescribed by the real sovereign. یہ اختیارات انہی حدود کے اندر استعمال ہوں گے جو اصل حاکم اللہ نے معین کر دی۔ نارضد عشق کہ خونی جگر ہے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظر ہے پیدا شد۔ تیسرا معجزہ، اب ظاہر بات ہے یہاں سیکولر عناصر بھی تھے، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، فکری سطح پر بھی آئے، اور آپ حیران ہوں گے کون کون آئے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی آئے، اے کے بروہی آئے، جنہوں نے چیلنج دیا تھا کچھ تو ثابت کر دے کہ قرآن میں کوئی دستور ہے تو میں اتنے 1000 روپے اسے انعام دوں گا، یاد ہے کہ نہیں؟ بعد میں وہ مشرف اسلامی دستور ہو گئے، وہ بات دوسری ہے۔ پھر یہ کہ عام طور پر کس کا اسلام؟ شیعہ کا اسلام، سنی کا اسلام، دیوبندی کا اسلام، بریلوی کا اسلام، وہابی کا اسلام، حنفی کا، کس کا اسلام؟ اس پورے غبارے میں سے ہوا نکال دی معجزہ نمبر 3 نے۔ 1950 میں 31 علماء تمام ڈینومینیشنز کے، شیعہ کی ٹاپ کی قیادت، بریلوی کی ٹاپ کی قیادت، دیوبندیوں کی ٹاپ کی قیادت، جماعت اسلامی کی ٹاپ کی قیادت، اہل حدیث کی ٹاپ کی قیادت، 31 علماء 22 اصول دستور کے متفق علیہ ہیں ہمارے نزدیک، گو اہیڈ۔ یہ تھی فضا 48 49 50 کی، یہی فضا تھی، نوٹ کیجئے، اسی شہر لاہور میں مکہ دکھایا تھا خان لیاقت علی خان ہندوستان، یہی فضا تھی یوم پاکستان کی پریڈ میں لیاقت علی خان نے 14 مسلمان ملکوں کے دستے لا کر شریک کر دیے تھے۔ بندر روڈ کراچی جو ہے دہل رہی تھی، دستے ترکی کا آ رہا ہے، فلاں کا آ رہا ہے، 14 مسلمان ملکوں کے دستے، اور اس نے کہا تھا دنیا دیکھ لے ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم تنہا نہیں۔ یہ تھا وہ سافٹ ریولوشن جو آ رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک ہمالیہ ایسی غلطی ہوئی ہے داخلی طور پر، اور کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنوں کے آثار، اور پھر کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں، اس پر پلے کیا ہے بیرونی قوتوں نے۔ داخلی غلطی کیا تھی؟ بدقسمتی سے اس کا آغاز کرنے والے وہی مولانا مودودی ہے مرحوم، نیت پر کوئی حملہ نہیں۔ الیکشن کے میدان میں آ کر اب اسلام کو ایک پارٹی ایشو بنا دیا۔ ابھی تک وہ پوری قوم کا مسئلہ تھا، بہترین مسلم لیگی قیادت نے اس کا ساتھ دیا تھا، لیاقت علی خان نے ان کو جو پاس کرایا آبجیکٹو ریزولوشن، ڈاکٹر عمر حیات ملک جیسا آدمی، اور مولانا شبیر عثمانی تو بہرحال جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اب بن گیا اسلام ایک پارٹی ایشو، ہمالائن مسٹیک، اور اس کے ساتھ ہی اپوزیشن کا رول، اور ان دونوں چیزوں میں دو چیزوں نے پھر جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جماعت اسلامی تو خیر سن 51 کے الیکشن میں پنجاب میں حصہ لیا تھا، فلیٹ 40 کی توقع تھی کامیاب ہو جائیں گے، اس دور کی یادگار میں بھی ہوں، مصطفیٰ صادق صاحب بھی بیٹھے ہیں، ایک بھی نہیں آیا۔ ایک جو آیا اس وقت کوئی اڈاپٹڈ تھے، وہ بھی مولانا محی الدین لکھوی،
وہ اپنے اہل حدیث ہونے کی بنیاد پر ایک خاص کانسٹیچوئنسی سے آ گئے تھے، وہ جماعت اسلامی کے پنچایتی نظام کے تحت منتخب نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اب دوسری مذہبی جماعتوں کو جو ہے وہ شوق چڑھایا، یہ کیا ضرور سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، ہمارے تو محلے محلے ہمارے مراکز ہیں، مسجدیں ہیں، ان کے ساتھ پبلک کانٹیکٹ کا ہمارا ذریعہ ہے، پھر سواد اعظم ہمارے ساتھ ہے، فلاں ہے۔ تو ایک ایک کر کے جماعتیں آئیں، وہ ایک پارٹی کا ایشو نہیں رہا، اب وہ 5 پارٹیوں کا ایشو بن گیا، تو 5 اسلام وجود میں آ گئے، اور ہر ایک کو یہ کہنا پڑا کہ اصل اسلام میرا ہے، باقی سب جھوٹے اسلام۔ فرقہ پرستی کی تلخی جو ہے اس کو جتنا اس فیکٹر نے جو تقویت پہنچائی ہے، کوئی دوسرا فیکٹر نہیں۔ یہ سارے فرقے جو آج پاکستان میں، ہندوستان میں بھی ہیں، لیکن وہاں اقتدار کا چھیچڑا لٹکا ہوا کسی بلی کو نظر ہی نہیں آتا۔ لہذا اختلاف ہے، تلخی نہیں ہے۔ یہاں وہ چھیچڑے ہیں، کچھ سیٹیں ہیں، کچھ ایم این اے اسمبلی ہے، کچھ وہ سینٹ کے ہیں، وہ چھیچڑے، اور اس کے اوپر بلیاں لڑتی ہیں۔ پھر جو لڑیں گی وہ جو کچھ نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہماری پاکستان کی جو ہے تاریخ کو نوٹ کر لیجئے، مذہبی جماعتیں جمع ہو جاتی تھیں کسی سیاسی ایجیٹیشن کے وقت، اور جب الیکشن آتا تھا تو لڑتی تھی۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ ایوب کے خلاف ایجیٹیشن تمام مذہبی جماعتیں شریک ہیں، بلکہ اس ایجیٹیشن کو اصل طاقت ملتی ہی ہے مذہبی جماعتوں سے اور ان کے کارکنوں سے۔ جب آئے گا الیکشن پھر اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ۔ بھٹو کے خلاف جو تحریک چلی، نظام مصطفیٰ تحریک، اصل طاقت تو مذہبی جماعتوں کی تھی، لیکن پھر جب معاملہ آیا پھر وہ ایک دوسرے کے دست و گریبان۔ اس نے اصل میں ہمارے ہاں داخلی غلطی ہے، یہ اصل اس پر جو پلے کیا ہے وہ ہے بیرونی عناصر۔ اب یہ بیرونی عناصر کون سے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ ایک شے کا نام ہے، یو ایس ایس آر بھی ایک شے کا نام ہوتا تھا، سمجھا یہ جاتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہوں گے، عام آدمی یہی سمجھتا ہے، یہی 2 سپر پاورز تھی، اب ایک سول سپریم پاور ہے امریکہ۔ حقیقت میں ان سب سے بالا تر دنیا میں ایک ایول فورس ہے، اور وہ یہودیوں اور خاص طور پر ان کی صہیونیت کی جو لابی ہے اس کی فورس۔ میں اس موضوع پر ایک کتاب لکھ چکا ہوں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اس وقت تاریخ انسانی جدھر جا رہی ہے، 2 پتنگوں کا ٹکراؤ ہے، آپس میں پیچا ہے۔ سابقہ امت مسلمہ یہود جو ڈپوز کر دیے گئے 1400 برس قبل، ان کا قبلہ ختم کر کے، منسوخ کر کے ایک نئے قبلے کے گرد نئی امت بنائی، اور اس کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ 20ویں صدی کے شروع سے یہ پیچا جو پڑا ہوا ہے ان 2 امتوں کا، یہ 2 پتنگیں لڑ رہی ہیں، اور بہت خطرناک اس کے دور سامنے آنے والی۔ میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، وہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ آرڈر آف الومیناٹی سے بات شروع ہوئی، پھر ایلڈرز آف دی زائن سے بات شروع ہوئی، پھر زائنسٹ تحریک، پھر اعلان بلفور 1897 اور 1917، 20 برس کے اندر اندر اعلان بلفور آ گیا، اور اس کا جو نقشہ تھا وہ علامہ اقبال دیکھ آئے تھے، 1905 سے 1908 تک رہے تھے یورپ میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں، اور اس وقت فرنگ کا سربراہ تھا برطانیہ، آج ہے امریکہ۔ امریکہ، اور اس سے زیادہ ایکسٹینڈ کریں گے، زیادہ وسعت دیں گے تو ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ اعلی کار ہیں یہود کے، اور یہ کسی صورت گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی خطہ ارضی میں کہیں اسلام کے عادلانہ نظام کا ظہور نہ ہو جائے۔ میں یہاں خاص طور پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا، پہلے یہ نوٹ کر لیجئے 1936 میں لکھی، اپنی وفات سے صرف 2 سال قبل۔ اپنی زندگی میں تو وہ اسے چھپا ہوا دیکھ بھی نہیں سکے، ارمغان حجاز ان کے بعد، ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی۔ 1930 میں جو بات کہہ چکا تھا ایک شخص،
اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے ہیں دوران ملوکیت، عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا علامہ اقبال نے، ہم انہیں ہٹا کر اور اصل اسلام کا نقشہ دکھا دیں۔ کیا خیال ہے یہ خبر پہنچی نہیں ہوگی؟ اب جو دنیا میں اس وقت انسانوں میں سب سے بڑی ایول فورس ہے وہ یہودی، اور اوپر جو ہے وہ شیطان لعین، اور شیطان لعین کی مجلس شورا میں جو بات ہوئی، مجھے اس نظم سے جتنی دلچسپی ہے بعض حضرات کے علم میں ہوگا، یہاں پورا خطبہ جمعہ میں نے خطبہ جمعہ میں درس دیا اس نظم کا، امریکہ میں سانتا کلارا میں جا کر وہاں کے جو مرکز ہے اسلامک، اس میں نے درس دیا اس نظم کا، ابلیس کی مجلس شورا کا، کہ ابلیس کہتا ہے مجھے نہ اشتراکیوں سے ڈر ہے۔ ذرا غور کی 36 میں اشتراکیت تو ابھی عروج پر جا رہی تھی، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا کر، یہ پریشان روزگار، آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، کچھ بھی نہیں۔ جمہوریت نہیں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ نہ جمہوریت سے مجھے خطرہ ہے، نہ مجھے کسی مارکسزم سے کوئی خطرہ ہے، نہ سوشلزم سے خطرہ ہے، نہ یہ کہ وہ جو اٹھ رہے تھے میسولینی، نہ اس سے کوئی خطرہ ہے۔ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یہ ہے سب سے اہم مصرع، مارچ آف ہسٹری۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاقہ نہ گدائے رہنشین۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، اور منعموں کو مال دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ساری امیدیں اس کی وابستہ اس سے۔ اب آپ سمجھ لیجئے وہ لیوسیفر، وہ کتاب جو ہے بڑی اہم ہے، پونز دی گیم، گائی کر کی کتاب، جو ایول فورس ہے ٹاپ پر، لیوسیفر اس کا نام دیا، ابلیس، اور اس کی سب سے بڑی جو اعلی کار قوت ہے وہ یہود، وہ کسی صورت گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ بعد میں جو کچھ ہوا ہے، ایوب خان صاحب کو بلا لیا گیا، ان سے کیا راز و نیاز ہوئے، وہ پٹڑی پر ذرا ملک چڑھا تھا، سن 56 کا دستور بنا تھا، دستوریہ ختم، اور وہ جو محاذ آرائی ہوئی تھی، مذہبی محاذ آرائی، اس سے پہلے ہی سیاسی دستوری پٹڑی کے اوپر سے تو سیاسی جو حکومت ہے وہ اتر چکی تھی۔ خواجہ ناظم الدین صاحب، ان کو ہٹا کر جو صورتحال ہوئی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پاکستان میں جو کچھ پیش آیا ہے اس مذہبی سیاست کے نتیجے میں، میری 2 کتابیں اس پر ہیں، اسلام اور پاکستان، 1968 تک کا جو معاملات ہوئے ہیں وہ اسلام اور پاکستان نامی کتاب میں موجود ہے، اور 69 سے لے کے 71 تک پاکستان کے 2 لخت ہونے تک جو بھی ہوا ہے، پاکستان کی عوامی سیاست کا پہلا ہنگامی دور، یہ 2 کتابیں موجود ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اس کے جو کیوس ہوا ہے، دستوری پٹڑی سے ملک کی گاڑی اتری ہے، ایک چکر ہے مارشل اللہ الیکشن، الیکشن مارشل اللہ الیکشن، ایک تکون ہے آرمی، بیوروکریسی، اور اس ملک کی لینڈڈ ایرسٹوکریسی۔ اس تکون کا کبھی یہ سرا سامنے آ جاتا ہے، وہ چکر کھاتی دوسرا پہلو سامنے آ گیا، چکر کھایا تیسرا آ گیا، اس چکر میں پاکستان ایسا لگا ہے کہ شد پریشاں خواب من، اب وہ بات ہی ختم ہوئی۔
کس لیے ملک بنا تھا، کیسے بنا تھا، کیوں بنا تھا، منزل کیا تھی، 14 ملکوں کے دستے کیسے آ گئے تھے. یہ گاندھی نے ممیاتے ہوئے جو پوچھا تھا قائد اعظم سے، آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں ہے نا؟ خوف تھا. پاکستان کا تعلق ہے پورے عالم اسلام کے ساتھ، آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں ہے نا؟ ادھر پیش قدمی ہو رہی تھی، لیکن جو کچھ نتیجہ نکلا ہے وہ کیا ہے، وہ میں اب قرآن مجید کی 3 آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بلکہ میں نے شروع میں جو آیت آپ کو سنائی تھی، 5 آیتیں ہیں سورہ انفال کی، لیکن میں اس کی صرف ایک آیت پر گفتگو اس وقت کروں گا. وَاذْكُرُوا، دیکھیے میرا یہ دعویٰ ہے، قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں فرمایا گیا ہے، قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے. اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تمہارے لیے ذکرہ، تذکر، تذکیر موجود ہے. لیکن فیہ ذکرکم اس اعتبار سے بھی ہے جو حضور کی ایک حدیث میں آیا کہ قرآن وہ کتاب ہے فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کے حالات بھی ہیں، تم سے بعد کے حالات بھی ہیں. مجھے تو، میں اپنا ذاتی تجربہ، اور جو حضرات میرے خطبات جمعہ میں شرکت فرماتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، ہر دور میں جب بھی کبھی میں نے کسی سیاسی موضوع پر گفتگو کی ہے، آیت قرآنی میرے سامنے ہوتی ہے. یہ آیت جو ہے، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26، یہ تو 100% آج پاکستان پر منطبق ہو رہی ہے. وَاذْكُرُوا، میں ترجمے میں اضافہ کر رہا ہوں یہاں پر، اے اہل پاکستان ذرا یاد کرو، اذ انتم قلیل، جبکہ تم تعداد میں کم تھے، اقلیت میں تھے. وہ فوبیا، وہ خوف ہندو اکثریت کا. اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، دبائے جا رہے تھے زمین میں، اندیشہ لاحق ہو گیا تھا. مستضعف، پوری پاکستانی کی تحریک کا پورا لبے لباب. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں خوف لاحق تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. 100% منطبق ہے تحریک پاکستان کا. خوف تھا ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے، ہمارا تمدن، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری زبان، ہمارا مذہب، اور سب سے بڑھ کر ہمیں معاشی اعتبار سے ایکسپلائٹ کریں گے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ. اب 3 الفاظ نوٹ کیجئے، 3 کے مقابلے میں 3 آ رہے ہیں. انتم قلیل فی الارض، مستضعفون اور تخافون. اللہ نے کیا کیا؟ فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تمہاری مدد کی اپنی نصرت سے. اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام انسانوں کے دل ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اگر جواہر لال نے نہ کہا ہوتا یہ سن 46 میں، ایک دفعہ ملک بن جانے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے، تو کیا پاکستان وجود میں آ جاتا؟ کہی تو اس نے سچی بات تھی. نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی میں. اسی طریقے سے سن 65 میں جو مدد کی اللہ نے، وہ تو بی بی سی ٹیلی ویژن پر دکھا چکا، فال آف لاہور، اتنا یقینی. فَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. خوشحالی کا اندازہ کیجئے جو پاکستان کو اللہ نے دی. رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو ہماری اس نعمتوں کا، ہمارے ان احسانات کا. ترجمہ صرف کر دیتا ہوں انہی 2 آیتوں کا بھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، اور اس کی امانت میں خیانت نہ کرو. یہ امانت ہے پاکستان، اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ سلطنت خدا داد ہے. یہ کسی اور طرف رخ کرتی ہے تو یہ خیانت ہے. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے تو یہ نہ کرو.
وَاعْلَمُوا، ساری خیانت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ حب دنیا، حب مال، حب اولاد. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جان لو یہ مال اور اولاد سب فتنہ ہے، آزمائش کے لیے ہے، اور اصل اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے. ان 3 آیتوں کے بعد ذرا 3 آیتیں سن لیجئے سورہ توبہ کی. وَمِنْهُمْ، سورہ توبہ سب سے بڑی سورت ہے منافقت کے تذکرے میں، اور منافقین کے اوصاف اور کردار، ان کا رویہ، ان کے طرز عمل پر. ان منافقین میں خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا. منہم، ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، خوب صدقہ خیرات کریں گے اور بالکل نیک بن جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب بخل سے کام لیا. وتولوا، پیٹھ موڑ لی. وہم موردون، اعراض کیا، کنی کترا کے نکل گئے. اس کی سزا کیا دی؟ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی. اس آیت کا آخری ٹکڑا میں پڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا، جا کے پڑھ لیجئے گا. آیت نمبر 77 سورہ توبہ کی. میں یہیں تک رہ رہا ہوں، آگے لرز جاتا ہوں جب بھی میں پڑھتا ہوں بقیہ حصہ اس آیت کا. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا. اور سمجھ لیجئے آج 3 نفاق ہیں جو اس قوم کے اندر پورے روئے ارضی پر سب سے بڑھ کر اس قوم میں پیدا ہو چکے. پہلا نفاق، نفاق باہمی. وہ ایک قوم ختم ہوئی، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. اب قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں، لسانی ہیں، قبائلی ہیں، علاقائی ہیں، جدید اور قدیم سندھیوں کی ہے، بلوچوں اور پختونوں کی ہے، ہزارے والوں کی اور پختونوں کی ہے، سرائیکی کی ہے. اب تو قومیتوں کے نمبر میں اضافہ ہو رہا ہے، ہوگا. پھر مذہبی، یہی شیعہ سنی شیر و شکر تھے تحریک پاکستان میں. اب کیا ہے؟ یہ عذاب الہی کی وہ بدترین شکل ہے. نوٹ کر لیجئے سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے اپنے عذاب کی 3 شکلیں بیان کی ہیں. قل هو القادر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ قادر ہے اس پر، ان یبعث علیکم عذابا، کہ تم پر عذاب بھیج دے، من فوقکم، یا تو تمہارے سروں کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے. اور تیسری شکل، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے، ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھو. نہ اللہ کو آسمان سے کچھ بھیجنے کی ضرورت، نہ زمین کو تکلیف دینے کی ضرورت. یہ بدترین عذاب ہے جس میں ہم مبتلا ہے. دوسرا نفاق، کردار کا نفاق، صداقت، امانت، ایفاء عہد ختم. اسے نفاق عملی کہتے ہیں ہمارے علماء. حدیث نبوی ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یہ متفق علیہ روایت ہے، لیکن اس میں جو الفاظ اگلے ہیں وہ صرف صحیح مسلم میں ہے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتا ہو، لیکن 3 چیزیں اگر ہیں تو کٹر منافق ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے. وَإِذَا وعد أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کہیں امین بنا دیا جائے اختیارات کا یا مال کا، خیانت کرے. دیکھ لیجئے، تلخ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں الا ماشاء اللہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا خائن ہے. ایکسیپشنز ہوں گی، ایکسیپشنز پروو دی رول، استثناءات ہوں گی، محدود چند.
یہ کردار کا دیوانہ جو نکل گیا. اور تیسرا نفاق میرے نزدیک سب سے بڑا دستوری نفاق. دستور سے بڑی تو کوئی شے نہیں ہوتی کسی ملک میں اور قوم میں آج کل. ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں. قرارداد مقاصد داخل کی ضیاء الحق صاحب نے، ساتھ ہی وہ چیزیں بھی رہنے دی جو اس کی نفی کرنے والی. ایک ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے قرارداد مقاصد 2A کے حوالے سے، کوئی اور کورٹ جو ہے سپریم کورٹ اسے ٹرن ڈاؤن کر دیتی ہے کسی اور دفعہ کے حوالے سے. اگر وہ دستور میں تو یہ بھی دستور میں. اسی کا نام تو منافقت ہے. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، کروڑ ہار روپیہ اس پر خرچ ہو گیا ہوگا آج تک، لیکن اس کی سفارشات کی کوئی حیثیت نہیں. الماریاں بھرتے چلے جاؤ، وزارت مالیات اور وزارت قانون کی الماریوں کی الماریاں. اور یہ بھی مجھے معلوم ہوا، بتایا گیا ہے ثقہ لوگوں نے، ردی میں بکتی رہی ہیں وہ سفارشات، اس لیے کہ چھپ تو جاتی ہے بڑے پیمانے پر اور پبلک میں عام کرنے کی آفیشلی اجازت نہیں ہے. یہ تو جو جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کے زمانے میں جو یہ سود غیر سودی معیشت کے اوپر سفارشات تھی، وہ بھی میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہہ کے اسے عام کروایا تھا. جسٹس صاحب نے مجھ سے شکایت کی، میں اس وقت شورا میں تھا، کہ یہ اسے شائع بھی نہیں ہونے دے رہے، عمل تو کہاں ہوگا. میں نے کہا ضیاء صاحب سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس پر قوم کا پیسہ خرچ ہوا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. آپ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے، تب بھی ایک علمی ڈاکومنٹ ہے، محنت ہوئی ہے، کوشش ہوئی ہے، شائع تو ہو. تب انہوں نے کہا کہ اچھا شائع کر دیجیے، ورنہ شائع نہیں ہو رہی تھی. شائع نہیں ہوتی تھی تو اب کتنے کہاں جمع کریں، وہ ردی میں بکی ہے سفارشات. خود ضیاء الحق صاحب نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اتنا بڑا کام. فیڈرل شریعت کورٹ 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں پہنا دی. دستور پاکستان تمہارے دائرے سے باہر ہے، ما وراء الورا ثم وراء الورا. عدالتی پروسیجرل لاز، دیوانی اور فوجداری تمہارے دائرے سے باہر. آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے باہر. مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے باہر. وہ 10 سال کی جو ہتھکڑی کھل گئی تھی، تب یہ جسٹس تنزیل الرحمان صاحب ہی تھے شریعت کورٹ میں، انہوں نے یہ بینک انٹرسٹ کے خلاف فتویٰ دیا ہے. یہ 3 منافقتیں ہیں، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، جو ہماری قوم کا اس وقت الرا امتیاز ہے. نفاق باہمی نمبر 1، زوال کردار، امانت، دیانت، ایفاء عہد. ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. اور نفاق دستوری. اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں ایک آخری چیز کا اضافہ کر دوں. اس پر جو اس وقت عالمی ہاتھ جو کچھ پلے کر رہے ہیں، عالمی حالات، وہ اس وقت جو ہوا تھا نارض عشق کہ خونی جگر پیدا شد، لیکن دنیا میں بھی تو شور مچ گیا. صاحب نظر پیدا شد، ابلیسی قوتوں کو اسی وقت خطرہ ہو گیا تھا. یہ سارا کچھ جو ہے کس کس جرم کی پاداش میں لیاقت علی خان کو قتل کرایا گیا؟ ہو سکتا ہے قرارداد مقاصد ہو سکتا ہے کہ وہی جو 14 مسلمان ملکوں کے دستے لا کر اس نے اور کراچی کی بندر روڈ کے اوپر ان کو پیریڈ کرا دی. اور بھی ہو سکتا ہے امریکہ کی طرف رجحان ہو، واللہ عالم جو بھی ہو رہا تھا. لیکن یہ کہ وہ سافٹ ریولوشن چلا، ختم ہوا. اپنی غلطی سب سے اہم. اپنی غلطی نہ ہوتی یہ باہر کی قوتیں کچھ نہیں کر سکتی تھی. باہر بیرونی عوامل وہی مؤثر ہوتے ہیں جہاں اپنے اندرونی طور پر کہیں کوئی خامی اور کمزوری ہو، کہیں پانی مرتا ہو. اب جو صورتحال ہے اس کو سمجھ لیجئے. نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر. نیو ورلڈ آرڈر سن 91 کے خلیج کی جنگ کے بعد سے یہ سکہ جو ہے یہ باہر اب آ گیا ہے، جو امریکہ کے $1 نوٹ پر ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے. ڈیزائنڈ بائی جیوز، ایشوڈ بائی جیوز، کنٹرول بائی جیوز. امریکن کرنسی کا ایشو اینڈ کنٹرول بینکرز کے ہاتھ میں، حکومت امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آرڈو نوو سیکلورم، یہ تو $1 نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے. لیکن ابھی یہ راز تھا. ہاں سن 91 میں جبکہ USSR بھی ختم ہو چکی تھی، انا ولا غیری، اب تو ہم ہی ہم ہیں، کوئی ہے ہی نہیں. اب وہ سچی بات کہہ دینے میں کوئی ڈر نہیں. نیو ورلڈ آرڈر.
وہی سچی بات کہی تھی پھر ہنری کیسنجر نے بھی بعد میں کہی، پہلے نہیں بتائی ہمیں، کہ 1971 میں ہماری امریکہ کی آفیشیل پالیسی بھی یہی تھی کہ پاکستان دو لخت ہو جائے۔ اب سچ بولنے میں کیا حرج ہے؟ پہلے تو اندیشہ تھا پاکستانی ناراض ہو کر کہیں روس کی طرف رخ نہ کر لے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے، ہم پر ایک شدید دباؤ ہے اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کا۔ امریکہ اعلی کار ہے، امریکی قوم کی بات میں نہیں کر رہا۔ آج امریکہ میں وائٹ کرسچین ملیشیاز ساؤدرن اینڈ ویسٹرن سٹیٹس کے اندر جو بہت تقویت پا رہی ہیں، جو ایک نئی سول وار کا نعرہ لگا رہی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے the federal government of the United States of America is a hostage in the hands of the Jews، اور اس کو لبریٹ کرانا۔ اسی لیے فیڈرل گورنمنٹ کی بلڈنگ تھی اوکلاہوما میں جس سے اس عیسائی نے ختم کیا ہے، 160 آدمی جہاں مارا گیا۔ امریکن تو ایک مارا جائے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تہلکہ ہو جاتا ہے، اسے پلے ڈاؤن کیا ہے کیونکہ وہ خود ایک کرسچن عیسائی، امریکن کرسچن وائٹ عیسائی نے کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ۔ بہرحال وہ معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ ہم پر بڑا شدید دباؤ ہے بذریعہ ورلڈ بینک اور IMF۔ ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی اب ایک نہیں ہے، وہ ملٹی نیشنلز، ان کا طوفان، یہ طوفان انگلف کر رہا ہے، اور ہماری کوئی حکومت ہو اس سے دباؤ ڈال کر جو چاہے منوا لیتا۔ اس لیے کہ ہم نے قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، گلچھرے بہت اڑائے، مصنوعی اکانومی پر گلچھرے اڑائے۔ اب آئندہ نسلوں کو اپنی ہڈیوں کا گودا اس کو پلوا کر نکال کر دینا ہوگا۔ بہرحال دباؤ ہے عالمی، مالیاتی اعتبار سے ہم ان کے غلام ہیں، دوسری طرف سیاسی اعتبار سے چین کی کنٹینمنٹ، کبھی کنٹینمنٹ آف رشیا ہوتی تھی، اب کنٹینمنٹ آف چائنا کا مرحلہ ہے، اور چائنا اور رشیا کے قریب آنے اور رشیا اور ایران کے قریب آنے نے آج جو نیو ورلڈ آرڈر کی سربراہی کا دعوے دار ہے اس کے لیے بڑی ایمرجنسی پیدا کر دی۔ بڑی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، کشمیر کے بارے میں بھی امریکہ کی پالیسی فنڈامنٹلی چینج ہو چکی ہے، وہ اب اس آزاد کشمیر کا عالم بردار نہیں ہے۔ زندہ قوموں کی پالیسیز بدلتی رہتی ہیں، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ اب پالیسی بدل گئی، اب پالیسی یہ ہے کہ ہر قیمت پر بھارت کو پراپ اپ کیا جائے، پاکستان کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ پالیسی، یہ دباؤ بہت سخت ہے، بہت قوت کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس دباؤ کا مصدر ہے جسے ہمارے ہاں تو خیر بڑے اس کے لیے قصیدے بھی کہے گئے، بعض اعتبارات سے صحیح بھی ہے۔ عدم جاہریت کے معاہدے کی جو پیشکش کی گئی ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اس کے نیچے کیا کچھ ہے اس کو سمجھیے۔ میں گزشتہ جمعے میں اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، اشارے کر دیتا ہوں اس وقت بھی۔ ہماری قومی سطح پر 2 مرتبہ اس طرح کے واقعات پہلے ہو چکے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب نے نو وار پیکٹ اس کی آفر کی تھی، اور میں نے اس وقت بھی جب میں شورا کا رکن تھا، جو ان کیمرہ ایک ہاؤس کی میٹنگ ہوئی تھی شورا کی فورن پالیسی، میں نے کہا تھا کہ آپ کی پالیسی یہ صحیح ہے، اور نمبر 2 یہ کہ یہ وہی ہے جو بھٹو نے بنائی تھی، لیکن صحیح ہے اور آپ صحیح طور پر لے کر چل رہے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ آپ اسے صرف ایک ڈپلومیٹک آفینسو کی حیثیت نہ دیجئے، ان دی رائٹ ارنسٹ پرسو کیجئے۔ لیکن اس وقت صورت کیا تھی؟ امریکہ ہماری پشت پر تھا، اس کے جان پر بنی ہوئی تھی، USSR خلا میں اس سے آگے نکل چکا تھا، ایران کی سرحد پر 30 ڈویژن USSR کے موجود تھے۔ جب وہ افغانستان میں آیا ہے تو رہ کیا گیا تھا بلوچستان کا، ایک چھلانگ اور لگا کر وہ پولر بیئر وہ گرم پانی تک پہنچ جاتا۔ کئی 100 سال کا خواب جو ہے روس کا، چاہے وہ شہنشاہیت کے دور کا روس ہو اور چاہے وہ یہ
سوشلزم اور کمیونزم کے دور پر پورا ہو جائے گا۔ امریکہ نے اس لیے اسٹار وارز وہ سلسلہ شروع کیا، ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس۔ سن 82 میں سب سے زیادہ شور امریکہ میں اس کا تھا کہ روس تو چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا گرم پانی تک۔ 30 ڈویژن فوج جو ہے وہ ایران کی سرحد پر رکھی ہوئی ہے، ہمیں تو لگ جائیں گے، ہفتہ لگ جائے گا، 2 ہفتے لگ جائیں گے اپنے آپ فوج وہاں لے جانے کے لیے، اور اس وقت تک نہ سعودی عرب نے کوئی انہیں دیا تھا اپنا بیس، اور نہ ہی امارات دینے کو تیار تھے۔ وہ صورتحال اور تھی۔ اس وقت ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ ہماری وہاں کی ہریانے کی زبان میں پاچھا کہتے ہیں، ہمارا پاچھا مضبوط تھا، ہمارے پیچھے امریکہ تھا۔ ہم نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، افراد نے بھی اٹھایا ہے، کمیشن کھائے ہیں، قومی سطح پر بھی فائدہ اٹھایا۔ میں اس ذہن میں اب جانا نہیں چاہتا۔ اس وقت صورت برعکس ہو چکی ہے، اب بالکل برعکس ہے۔ اب امریکہ بھارت کی اپیزمنٹ کی پالیسی پر ہے، واحد وہی ہے جو اس ایریا کی منی سپر پاور بن کر سامنے آ سکتا ہے، اسی کو اکنامک لیڈر بنانا چاہتا ہے اس علاقے کا، اور ہم پر دباؤ ہے نیچے ہو کر۔ یؤتُ الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، ہاتھ سے جزیہ دو چھوٹے بن کر۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، اور اس کے مشابہ ہے اس وقت کی پوزیشن۔ صدر ایوب صاحب نے 1962 میں جوائنٹ ڈیفنس کی پیشکش کی تھی، اور کبھی آپ نے انالائز کیا اس کا مطلب کیا تھا؟ ملکوں کے بجٹ میں سب سے بڑا حصہ ڈیفنس کا، جوائنٹ ڈیفنس کا مطلب جو ہے کامن بجٹنگ ہوگی، فارن پالیسی ڈیفنس کے ساتھ منسلک تو کامن فارن پالیسی ہوگی۔ گویا کہ ہم نے دوبارہ ہاتھ جوڑ دیے تھے، میں بعد آیا محبت سے، ہم سے غلطی ہوئی، علیحدہ آزاد پاکستان ہم نے لے لیا، ہم سے نہیں چل رہا ہے، ہمیں واپس وہی کیبنٹ مشن پلان، ہم دوبارہ وہیں آنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا دباؤ تھا، ورنہ وہ وقت تھا آپ کشمیر ایک موو کے اندر لے سکتے تھے، یا سن 48 میں لے سکتے تھے، اس وقت مجبوری تھی، کمانڈر ان چیف یہاں پر انگریز بیٹھا ہوا تھا، لیکن سن 62 میں تو کوئی مجبوری نہیں تھی۔ بھارت بری طریقے سے جو ہے پٹ رہا تھا نیفا کے اندر، لیکن نہیں، تم رکے رہو، بلکہ نہ صرف رکے رہو، تم تو اور جھک کر کہو جوائنٹ ڈیفنس۔ یہ وہی نہرو ہے کہ جس نے رعونت کے ساتھ ٹھوکر لگائی۔ مجھے پاکستان ٹائمز کی وہ پوری جو ہے بینر ہیڈ لائن یاد ہے، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، ٹھوکر مار دی۔ بہرحال اس کی ٹھوکر نے پاکستان کو سب بچایا۔ اللہ کے انگلیوں میں ہے انسانوں کے ہاتھ۔ آج وہ موقع ہے، پھر وہی امریکہ کا دباؤ ہے، وہی اس کی پالیسی ہے، اور آج بھی ہمارے پاس ایک ایسی حکومت ہے جو آل پاورفل، صدر کے ہاتھ سے تلوار وہ لے چکی، ممبران اسمبلی کے پر وہ کاٹ چکی، وہ آل پاورفل حکومت، اور اس کی طرف سے یہ پیشکش۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہم بچ گئے۔ بچ کیوں گئے؟ کہ بھارت میں کمزور حکومت ہے جو ایک بال برابر بھی سرک نہیں سکتی۔ بال برابر بھی اگر سرک جائے تو یہاں جواز پیدا ہو جائے گا امریکہ کی پوری پالیسی کو قبول کرنے کا۔ لیکن گجرال صاحب کیسے ہلے؟ تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ شر میں خیر پیدا کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ اس وقت پاکستان کی بچت سن 83 میں اس لیے ہو گئی تھی، اندرا گاندھی چوک گئی۔ اگر سندھ کے سیپریٹسٹ جو تھے ان کے پاس ڈائنامائٹ ہوتے تو سن 83 میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن جان لیجئے اللہ نے بچا لیا ہے، لیکن امریکہ کے مسلسل پریشر کو ریزسٹ کرنا آسان کام نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ایک قسط نہ آئے تو تنخواہ دینے کو پیسے نہیں، شکنجے میں، ہماری جان ان کے ہاتھ میں ہے۔ انڈیا کو لانا چاہتا ہے اب بھارت کو وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں، اسے وہ پوزیشن دینا چاہتا ہے، آپ سے بھی چاہتا ہے کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرا لے۔
اور یہ جو فیلرز چھوڑے جا رہے ہیں، کبھی کسی کے زبانی کبھی کسی کے زبانی، بیان آ گیا پھر تردید ہو گئی، بیان آ گیا پھر تردید ہو گئی، یہ سارا کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ پریشر ہے، آل راؤنڈ پریشر. اسے ریزسٹ کرنا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہوگا. ایک ہی علاج ہے، یہ موقع ہے کہ پھر اپنے نظریاتی تشخص کو مستحکم کر لیجئے. ٹائم از رننگ آؤٹ فار پاکستان. اگر نظریاتی تشخص ہمارا مضبوط ہو جائے پھر انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن کے اندر کوئی حرج نہیں، کچھ لے دے کر بھی سودا ہو جائے کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نظریاتی تشخص نہ ہوا، یہ نامحکمی دل کی رہی، یہ بے یقینی ہے، پاکستان کی منزل کے بارے میں کیوس ہے، کنفیوژن ہے. اس حال میں اگر کہیں ہماری آمد و رفت، اگر دروازے کھل گئے، آمد و رفت ہو گئی اور جو بھی تجارت کے دروازے ہیں وہ کھول دیے جائیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے کسی جگہ لطیفہ بیان کیا تھا، ایک پٹھان نے غریب نے سنا تھا کہ روپیہ روپے کو کھینچتا ہے. اس کے پاس 1 روپیہ تھا چاندی کا، وہ پرانا جو ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا ایک جگہ کہیں بنیا بیٹھا ہوا آپ روپے گن رہا ہے، اور وہ روپے بہت سے تھے اس کے پاس. انہوں نے اپنا روپیہ پھینک دیا، وہ وہیں رہ گیا. اور بنیا نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا خان صاحب؟ انہوں نے کہا میں نے سنا تھا روپیہ روپے کو کھینچتا ہے، تو میں نے اس لیے کیا تھا شاید کوئی 1 روپیہ کھینچ کے لے آیا کہ ہاں میرا روپیہ زیادہ تھا، تمہارا روپیہ کو کھینچ لیا اس نے. انڈیا بہت بڑی شے ہے، اب ایک بہت بڑے ویکوم کی طریقے سے پاکستان کو کھینچ کر لے جا سکتا ہے، اور اس میں اسے کسی فوج کشی کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ دروازے اگر ہم نے کھول دیے بغیر اپنے نظریاتی تشخص کو مستحکم کیے، اور اگر نظریاتی تشخص کو مستحکم کر لیا جائے تو ان میں سے کسی شے میں کوئی خرابی نہیں. ہمارے پاس آئیڈیالوجی ہے، ہمارے پاس نظریہ ہے، ہمارے پاس پیغام ہے، ہمارے پاس نظام ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ جو قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور چھڑیاں پھینکی اور وہ بھی سانپ بن گئے، تو بربنائے تب بشری حضرت موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ ڈر گئے کہ میرا بھی تو معجزہ یہی تھا کہ میرا عصا سانپ بن جاتا، وہ انہوں نے بھی دکھا دیا. اللہ نے کہا یا موسیٰ لا تخف وَأَلْقِ مَا فِی یَدِکَ، کیوں ڈر رہے ہو؟ جو تمہاری بغل میں ہے یا ڈالو تو صحیح. اسی طریقے سے ہماری بغل میں وہ قرآن کتاب موجود ہے. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے جو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی. اس نظریاتی آفینسو کے ذریعے سے ہم بھارت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ اگر یہ بلدل ہم سر کر لیں، یہاں وہ نظام قائم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم فتح کریں گے نہ صرف بھارت کو، کل روئے عرضی. آخری بات اب جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تھا وہ پس منظر جس میں فروری کے الیکشن کے بعد امید کی کچھ کرنیں روشن ہوئی تھی میرے لیے. استدار الزمان کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. زمانے کی تقویم پورا چکر لگا کر آج اسی جگہ آ گئی ہے جس جگہ اللہ نے جب پیدا کیا تھا اس وقت تھی. اس کا پس منظر بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا. اشر حرم کو قریش جو ہے اپنی سہولت کے تحت آگے پیچھے کر دیتے تھے، لیکن وہ آگے پیچھے کرتے کرتے وہ نیوٹرلائز ہوتے ہوئے جو حجۃ الوداع ہوا ہے اس موقع پر صحیح جگہ پر صحیح تاریخوں میں حج ہوا ہے. تو حضور نے یہ فقرہ ارشاد فرمایا استدار الزمان، چکر کھا کے زمانہ آ گیا ہے، کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. اسی اصل تقریب پر آ گیا. 3 فروری کے الیکشنز میں وہ سن 46 کا جو معاملہ تھا، مسلم لیگ کا مینڈیٹ دوبارہ 50 برس چکر کھا کر کہاں سے کہاں ہو کر کن کن وادیوں سے گزر کر کن کن اپس اینڈ ڈاؤن سے گزر کر بہرحال مسلم لیگ نام کی ایک جماعت اس کو وہ مینڈیٹ حاصل ہوا. اس لیے خیال پیدا ہوا. پھر کچھ حالات ایسے ہو گئے وہ میں نے تفصیل سے لکھ دیے ہوئے ہیں. ندائے خلافت کا ایک خصوصی شمارہ ہم نے شائع کیا تھا. اسی لیے پس منظر کیا تھا میری ملاقاتوں کا، کیوں میاں محمد شریف صاحب اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ میرے پاس 2 مرتبہ آ گئے، کیوں میں گیا، کیا گفت و شنید ہوئی، سب تفصیل سے. ہم نے کیا ترامیم پیش کی دستور کے اندر،
یہ ساری بات لیکن یہ امید کی ایک روشن کرن تھی کہ جو ہمیں نظر آئی تھی، اسی لیے وہ محنت کی، بھاگ دوڑ کی، خطوط بھیجنے کا معاملہ اسی انداز کا جیسا سن 48 میں مولانا مودودی نے جب مطالبہ کیا تھا نظام اسلامی کا اور دستور اسلامی کا، ہم نے اپنی بساط کے برابر وہ کام کیا، وعدے بھی کیے۔ مملکت خدا داد پاکستان کے وزیر اعظم نے 2 مرتبہ کہا ہماری موجودگی میں، اور اپنے بھی قریب ترین ساتھیوں کی موجودگی میں 2 مرتبہ کہا، اور یہ میری ذاتی ملاقات نہیں، یہ ملاقات ہے وزیر اعظم ہاؤس کی، کہ وہاں انہوں نے کہا 2 مرتبہ راجہ ظفر الحق صاحب سے کہ راجہ صاحب پھر یہ دستوری ترمیم کا بل تیار کیجئے۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو بھی آ گئے تھے۔ میں نے کہا تھا میاں صاحب آپ نہیں جانتے پاکستان کی وقت کو اور قدر و قیمت کو، یہ میں جانتا ہوں۔ میں 20 دن پیدل قافلے کے ساتھ چل کر پاکستان پہنچا تھا، آگ اور خون کے دریا لٹرلی عبور کر کے پہنچا تھا۔ حصار اور سلیمان کی 170 میل 20 دن کا قافلے کا ساتھ سفر، ہمیں معلوم ہے قدم قدم پر حملہ ہے، قدم قدم پر لوٹا جا رہا ہے، اور یہ لٹتے پٹتے ہوئے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ ذرا 3 منزل پرے 30 میل کے فاصلے پر سلیمان کی سے ہمیں وہاں 3 دن کے لیے ٹھہرنا پڑ گیا۔ اس عرصے میں پاکستان کی فوج آ گئی جس نے چارج لے لیا، ورنہ معلوم ہوا کہ اگلے پڑاؤ کے اوپر طے ہو چکا تھا، انڈین فورسز نے طے کر لیا تھا، سودا ہو گیا تھا پورے قافلے کا، اس کو لوٹو مارو اور جس طرح چاہو کرو، اتنے پیسے ہمیں دے دو، یہ ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ تھا جس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے اور میرا دل گواہی دیتا ہے، اس نے گواہی دی کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، یا آپ مجھے میری سادہ لوحی سمجھ لیجئے، لیکن کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے جو روکے ہوئے، داخلی ہے یا خارجی ہے یا دونوں ہے، کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سافٹ ریولوشن سے نہیں، ہارڈ ریولوشن کی تیاری کرنی پڑے گی، جس کے لیے ہم تنظیم اسلامی کے تحت منہج انقلاب نبوی کے طریقے کے مطابق جو بھی ہم نے شروع کی ہے اپنی تحریک، اس کو اس کے منطقی نتیجے تک پہنچانے کے لیے تن من دھن لگانا ہوگا۔ وہ ہارڈ ریولوشن کیا ہے، کیسے آئے گا، کس طور سے آئے گا، میری گفتگو کا یہ دوسرا حصہ انشاءاللہ 2 ہفتے کے فصل کے بعد اسی جگہ پر اسی وقت 19 اکتوبر کو انشاءاللہ میں تفصیلاً پیش کروں گا۔ اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر